وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا
وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نذر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره
وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہلا وسہلا ومرحبا. الحمدللہ تدبر القرآن کورس میں ہم سورت پڑھ رہے ہیں، سورت المدثر، اور اس سے پہلے ہم سورت المزمل مکمل کر چکے ہیں. پچھلے ہفتے ہم نے سورت المدثر کے لفظی ترجمے کو پڑھا اور الفاظ کے حوالے سے استاذہ نے ہمیں کچھ نہ کچھ سکھایا، بتایا، سیکھا جو کچھ بھی ہم نے. تو آپ نے کچھ اس حوالے سے کوئی بات کسی سے شیئر کی ہو، کوئی بات کہنی ہو تو ہینڈ ریز کرتے جائیں، میں آپ سے پوچھتی ہوں. چلیں جی، بشرا یاسمین کا ہاتھ کھڑا ہے. سب سے پہلے بشرا یاسمین سے پوچھتے ہیں. جی بشرا فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے سورہ مزمل کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنی تھی کہ اس میں آپ نے ہوم ورک دیا تھا نا کہ تہجد کے ٹائم میں 11 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے. تو اس میں میں نے الحمدللہ کوشش کی اور میں نے 10 رکعت ادا کی. فطر میں نے پہلے پڑھ لیے تھے، مجھے تھا کہ شاید میں نہ اٹھ سکوں، لیکن الحمدللہ میں نے 10 پڑھی. اور یہ ہے کہ اس میں میں نے سورہ یاسین کی تلاوت کی مصحف اٹھا کے، اور سورہ مزمل کی. اور جب میں نے سورہ مزمل کی تلاوت کی تو اس میں میرے تلاوت کرنے کا بالکل سٹائل ڈیفرنٹ تھا. یقین کریں اتنا تدبر آیا اس میں کرنے میں، اتنا آیا کہ میں بیان نہیں کر سکتی اس کو، اور بہت دل سے خوشی ہوئی مجھے. الحمدللہ الحمدللہ. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی میں سمجھتی ہوں توفیق ہے، جو تہجد کے لیے اٹھنا کوئی آسان کام نہیں. جس میں کہا گیا تھا نا کہ یہ اٹھانا اپنے نفس کو کچلنا ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اس ٹائم واقعی انسان کو اتنی گہری نیند میں ہوتا ہے، دل نہیں کرتا اٹھنے کو، لیکن اگر آپ اٹھ گئے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بہت بڑی. اور الحمدللہ. اور دوسرا یہ کہ اس میں سورۃ المدثر میں جو کہا گیا ہے کہ نا آپ کو دوسروں کو تبلیغ کرنے کے لیے پہلے اپنی عبادات، اخلاق، اور اس میں یہ ہے کہ ذکر اذکار کو مضبوط کرنا ہے، اپنے کردار کو مضبوط کرنا ہے. تو یہ واقعی بہت عمل کی بات ہے کہ جب ہم دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اپنے عمل میں کافی کمی ہوتی ہے، لیکن جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا تو پھر ہمیں خود بھی ریلائز ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ میرے اندر کمی ہے، مجھے یہ کرنا ہے. اور یہ چیز میں نے بہت نوٹ کی کہ الحمدللہ اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی توفیق دے دیتے ہیں وہ کام کرنے کی. اور دوسری چیز ایک اور شیئر کرنی تھی کہ اگر ہم پورا دن، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی اس میں تدبر میں، کہ اگر پورا دن ہمارا ذکر اذکار میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمارا ذہن مطلب فوکس ہے کرنے کے لیے، تو ہی ہمیں توفیق ملتی ہے باقی اور نیکیاں کرنے کی. الحمدللہ. بارک اللہ فیک ملک. بہت ہی دل خوش ہوا میرا. جیسے آپ کے وہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا نا قیام اللیل کی کوشش میں کہ تہجد سے دل کو خوشی ملتی ہے، تو جب اپنے ساتھیوں کا سنتے ہیں کہ ان کو اللہ نے توفیق دی، اللہ کی توفیق سے یہ تو دل کو خوشی حاصل ہوتی ہے. کیونکہ اگر ایک ساتھی نے بھی یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ سے ذات کی دعا مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں میں برکت کرے اور آپ کو مزید مواقع عطا فرماتا رہے. آمین. جو بھی آپ نے پڑھا، اور پچھلی دفعہ ہم نے قرآن کی تلاوت اور اس کے حوالے سے بھی پڑھا تھا، تو الحمدللہ آپ کو اس پہ تدبر بھی کرنے کی توفیق حاصل ہوئی. چلیں جی اور دیکھتے ہیں کون سی ساتھی. مریم قریشی، آپ کچھ بات کرنا چاہیں گی؟ کہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
बाजी मैंने जो है तो इन दोनों सूरतों को देखा ना, तो मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि इन दोनों सूरतों में एक जैसी बातों से आगाही मिलती है। दोनों के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, पहले में अल्लाह ताला कुम के उठिए, और तहज्जुद के लिए उठने का हुक्म दिया गया है। और कुरान की अहमियत का पता चलता है, तहज्जुद को कुरान के साथ लाजिम और मलजूम कर दिया गया है। अगर तहज्जुद के अंदर हम कुरान की भी तिलावत करेंगे तो हमें डबल सवाब अल्लाह ताला देंगे। और नमाज में कुरान पढ़ने को साथ लाजिम जी किया गया है ना, वो हर जी नमाज बाजी। में ही पढ़ने को लाजिम किया है, चाहे नफल हो चाहे फर्ज हो। जी। और इसके अलावा जो है तो दूसरी सूरत मुदस्सिर को हमने स्टडी किया, तो उसमें भी जो है तो खड़े रहने का हुक्म दिया गया है, और ख़ास किस्म के खड़े रहने का हुक्म दिया है कि क़ुम फ़अंज़िर व रब्बिका फ़कब्बिर, कि किस लिए उठिए, एक अजीम काम के लिए उठिए, कि अल्लाह ताला के नाम को जो है तो बुलंद कीजिए, अल्लाह के नाम को बिल्कुल, बुलंद बहुत कीजिए। सही और बात कपड़े है। में लपेटने से कपड़े में लपेटने से ये अंदाजा होता है कि गफलत की नींद ना सोए, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से हमें ये बात बताई गई है कि हम गफलत के अंदर ना रहें। और ये अजीम जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन दोनों सूरतों के अंदर काम हमें सुपुर्द किया है, इनको अच्छे तरीके से और अहसन तरीके से सर अंजाम दें। अल्लाह ताला हमें बिल्कुल, तौफीक दे। बहुत अहम नुक्ता उठाया मरियम ने कि गफलत में नहीं रहना, और ये आपको बताया गया और आपके तवज्जुह से हमें आज इसकी तफसीर में इंशाल्लाह आप मजीद सीखेंगे। सहरिश आप कहिए। जी बाजी, अपने अमल की जो बात सीखी सूरतुल मुदस्सिर से, आयत नंबर 6 से और 7 से, कि अगर आप किसी के साथ एहसान का मामला करते हैं तस्तक्सिर, तो आप उसका बदला अल्लाह सुब्हानहू व तआला से चाहें, और फिर अगर बदला नहीं मिलता तो वली रब्बिका फस्बिर, आप सब्र भी कीजिए, बेशक अल्लाह आपको उसका अजर दुगना लौटाएगा। तो जब भी किसी के साथ कोई भी एहसान नेकी करे तो बदले की उम्मीद ना रखें। मेरी आवाज आ रही है? जी बाजी अब आ रही है। आ रही है। अच्छा, ओके, नरीन आप कहिए, बोलिए क्या कहना चाहती हैं नरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सूरह मुजम्मिल के हवाले से कहना चाह रही थी कि मैंने जो वो सूरत पढ़ी है और उस पर तदब्बुर किया है, तो उसमें जो है ना मेरी जोहर की नमाज जो है ना मेरी, जैसे मुझे लगता था अच्छी नहीं पढ़ती मैं, बच्चे होते हैं, बहुत शोर हो रहा होता है, और जैसे मुझे तसल्ली नहीं होती थी। लेकिन जब मैंने उसमें पढ़ा कि हाँ दिन में जो है मसरूफियत होती है और भी काम होते हैं, तो फिर मुझे थोड़ी तसल्ली हो गई। मैं जोहर पढ़ती हूँ तो मुझे थोड़ा सुकून रहता है कि ठीक है, ये तो अल्लाह ताला को पता है इस बात का, और उन्होंने मुझे हमें बताया है यही। और मैंने माशाल्लाह 1 हफ्ता हो गया है, मैं नफिल जो है वो अपना ना कुरान देख के पढ़ रही हूँ, और उसमें मैंने जो हमारी सूरतें हो गई हैं ना, मैं वही सारी रिपीट कर रही हूँ। तो उनको पढ़ते हुए जो है उनका तर्जुमा इतना अच्छा समझ आ रहा है कि जो हमने याद करा था, एक एक लफ्ज उसका जो है ना वो पढ़ते हुए समझ आ रहा होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह, बारकल्लाह फी अमल, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सदफ गुल्लास कमेंट ले रही हूँ, फिर हम तफसीर की तरफ चलेंगे। जी सदफ। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे जो सूरह मुदस्सिर में जो एक बड़ी चीज बहुत ज्यादा पसंद है ना, वो इसमें थी, एक मानी आ रहा था ना, रिड्स एंड रिड्स, ये मसनवी मानवी गंदगी और हिस्सी गंदगी ना, हिस्सी गंदगी, शायद मैं अच्छा प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो जी कहिए। जी जी बिल्कुल। तो इसके बारे में बड़ा ज्यादा हुआ कि हमें कौन सी जाहिर है मेस तो किसी को भी पसंद नहीं होता ना, गंदगी कोई भी हो, चाहे वो किसी तरह की भी हो ना। तो यहाँ पे शिर्क की गंदगी, बुतों की, और ये जो बाकी दूसरी अपनी हिस्स की है, हमारी सेंसेस की गंदगी, इस चीज ने मुझे बड़ा किया कि हमें इन चीजों को भी देखना चाहिए, बजाय ये कि हम जस्ट घर के मेस को ही देखते रहे, कि हमारे अंदर जो है हमारी बाकी कहाँ कहाँ पे इस्लाह की जरूरत है। मुझे इस चीज ने बहुत ज्यादा वेरी ट्रू, मुतासिर किया था। माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। यानी सिर्फ जाहिरी बनावट पे नहीं जाए, अंदरूनी पे जी भी जाए, सजावट पे। अच्छा, आज इंशाल्लाह जो हम सुनेंगे वो मुख्तसर पहले तफसीर सुनेंगे आयत 1 से 31 तक, और फिर उसी में उस ताज़ा डिटेल तफसीर की तरफ आएंगे, और चंद आयत की तफसीर आज हम सुनेंगे और बाकी आयत की डिटेल तफसीर अगले हफ्ते इंशाल्लाह। तो आयत 1 से शुरू करेंगे, 1 से 31 मुख्तसर तफसीर, और फिर आयत 1 से 5 डिटेल।
تفسیر ان آیات کی سنیں گے. تو ہم چلتے ہیں اپنے ایڈمن کی طرف اور تفسیر سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ڈسکشن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما جی بعد شروع کیجیے. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. چلیے اب ایک مختصر سا جائزہ مزید لیتے ہیں دوبارہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیچھے سورۃ المزمل گزر چکی ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادات میں پوری کوشش کرنے کی طرف متوجہ فرمایا. قم اللیل الا قلیلا. اور وہاں بھی آپ کو اپنی قوم کی اذیت رسانی پر صبر کرنے کا حکم دیا. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنی نبوت کا اعلان کر دیں. اس سے ایک بڑی خوبصورت بات سمجھ میں آتی ہے کہ دوسروں کو بتانے سے پہلے انسان کو اپنی ذاتی عبادت، ذاتی اخلاق اور کردار کو مضبوط بنانا چاہیے. یعنی آپ خود عمل کرنے والے ہوں، چونکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے نا. اور ہم جب دوسروں کو دعوت دیتے ہیں تو اس کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے؟ عبادت کرنا. ہم عبادت کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت میں اچھے ہو جائیں، وہ بھی کریں. اور اگر بلانے والا خود اپنی عبادتوں میں کچا ہے، کمزور ہے، صرف بھاگتے دوڑتے فرضی نماز پڑھ رہا ہے، نوافل کی طرف توجہ نہیں ہے، تو پھر اس کی بات میں اثر کہاں سے آئے گا کہ وہ دوسروں کو کچھ تلقین کر سکے؟ تو یہاں بہت خوبصورت ترتیب ہے. قم اللیل الا قلیلا، اور یہاں قم فانذر، اٹھو اور خبردار کرو، لوگوں کو تنبیہ کرو، اور کوشش اور ہمت کے ساتھ آپ کھڑے ہوں. قم فانذر. انذار جو ہوتا ہے وہ اقوال سے بھی ہوتا ہے، افعال سے بھی ہوتا ہے، جس سے مقصد حاصل ہو سکے. یعنی ان امور کا حال بیان کریں، آپ ان چیزوں کے بارے میں ان کو بتائیں جن سے ان کے دل میں ڈر پیدا ہو. وہ موت کا ذکر ہے، وہ قبر کے احوال ہیں، وہ حشر کے دن سور پھونکا جانا ہے، پھر قبروں سے اٹھنا ہے، پھر حشر کے میدان میں بغیر لباس کے ہونا، پھر رشتہ داروں کا پہچاننے سے انکار کر دینا، اکیلے انسان کو سارے مرحلے دیکھنا، پھر لوگوں کی ایک بھیڑ ہے، پھر سورج اتنا قریب ہے، پھر اعمال نامے کھولے جا رہے ہیں، وہ بٹ رہے ہیں، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، پھر وہ میزان پہ اعمال نامے تولے جانے ہیں، پھر حوض کوثر ہے، پھر پل صراط ہے. یعنی کتنے مرحلے ہیں جن کو پار کر کے انسان آگے جائے گا. تو جب ہمیں یہ سب کچھ یاد نہیں رہتا نا، تو پھر ہمارے اخلاق بھی بگڑنے لگتے ہیں، اور ہماری عبادات بھی کمزور ہونے لگتی ہیں، اور ہمارے معاملات بھی خراب ہونے لگتے ہیں. جس کو یہ یاد ہو کہ ذرے برابر بھی نیکی یا برائی سامنے آ جائے گی تو وہ کتنا کانشیس ہو جائے اپنے اعمال میں. تو ڈرانے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ڈرائیں؟ تاکہ لوگ مایوس ہو جائیں، پریشان ہو کے بیٹھ جائیں؟ نہیں، یہ نہیں مقصد. تاکہ وہ اصلاح کرے، اپنی اس زندگی کو بہت اچھے طریقے سے بسر کرے، اور تاکہ آخرت ان کی جو ہمیشہ کی زندگی جہاں جا کے رہنا ہے وہ بہترین ہو جائے. تو قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے تاکہ لوگ اچھے اچھے کام کریں اور برے کام چھوڑ دیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کریں. اور پھر کیا کیجیے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. یعنی دین کے کام میں اصل مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اپنی بڑائی کا اظہار نہیں، اللہ کی بڑائی کو سامنے رکھنا، لوگوں کے دل میں اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کا احساس پیدا کرنا. جب بھی آپ کوئی درس دیں، کوئی لیکچر دیں، کوئی ٹاک کریں، کچھ کریں، تو اس میں آپ لازم یہ عنصر شامل کریں کہ لوگوں کے اندر اللہ کی بڑائی کا احساس پیدا ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ شخصیتوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ان کے فینس بن جاتے ہیں، صرف انہی کو اپریشیٹ کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنہوں نے ہمیں پہنچایا، اللہ نے حکم دیا ان سے محبت کریں، پھر اہل ایمان کی محبت، پھر اگر کوئی ہمیں دین کی طرف لاتا ہے اس کی محبت منع نہیں ہے،
لیکن اس محبت میں گم ہو کر اصل مقصد بھول جانا اور اللہ کو بڑا نہ سمجھنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہ ماننا، یہ سب سے بڑا جرم ہے. اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. تو تبلیغ ہے کیا؟ اللہ کی بڑائی کا اظہار ہے. ہمارے اعتبار سے آخرت کی فکر ڈالنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کی عبادت اپنی زندگی کا مقصد بنانے کی طرف متوجہ کرنا. پھر داعی کے اعتبار سے، یعنی جو بلانے والا ہے اس کے اعتبار سے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے پاک رکھیے. اور کپڑوں میں آپ دیکھیے کہ بدن کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا اور اخلاق اور کردار کا پاک ہونا بھی اس میں آتا ہے. کیونکہ داعی کے لیے یعنی کہ کلین انسان ہونا بہت ضروری ہے. اگر اس کے نام پہ دھبے لگے ہوئے ہوں تو پھر اس کی بات میں اثر نہیں رہتا. ظاہری صفائی، ریاکاری سے بچنا، خود پسندی سے، تکبر سے، غفلت سے، تو ظاہر اور باطن دونوں کو صاف رکھنا ضروری ہے. اور خصوصاً جب آپ کسی کو سکھانے جا رہے ہوں، کچھ پڑھانے جا رہے ہوں، تو اپنے لباس کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ صاف ستھرا ہو، آپ سے اسمیل نہ آتی ہو، ایسی جرابیں نہ پہن رکھی ہوں کہ جو دوسروں کو اذیت دے رہی ہوں اپنی اسمیل کی وجہ سے. یعنی گندگی جو ہے اس سے بچنا بے حد ضروری ہے. یعنی سر، بال، اپنے کپڑے، اپنا سب کچھ، اپنی جو بھی متعلقہ چیزیں ہیں ان سب کی صفائی کا خیال رکھنا ضروری ہے. پھر وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور احسان نہ کریں زیادہ حاصل کرنے کے لیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ لوگوں پر جو دینی اور دنیاوی احسانات کر رہے ہیں ان پر انہیں جتلائے نہیں کہ احسان کے بدلے زیادہ حاصل کر سکیں، یا ان احسانات کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو لوگوں سے افضل سمجھیں کہ وہ آپ کو عزت دیں. بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جب ایک شخص دوسرے کو سکھا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اس کے لیے جان کھپا رہا ہے، جیسے مائیں کو دیکھ لیں تو اکثر مائیں کیا کرتی ہیں، احسان کر بھی لیتی ہیں اور اس کے بعد پھر جتانا شروع کر دیتی ہیں تاکہ بچوں سے عزت حاصل کر سکیں یا ان سے خدمت حاصل کر سکیں. تمہیں یاد نہیں میں نے تمہارے ساتھ ایسا بھی کیا تھا، ویسا بھی کیا تھا، میں نے تو اپنا زیور بیچ کر تمہیں پڑھا دیا تھا اور تم اب اپنی ساری کمائی بیوی کو ہی دے دیتے ہو. یعنی اس قسم کے تانوں سے پرہیز کریں، بندوں سے توقعات کم رکھیں، اللہ کو رازق سمجھیں، اللہ سے مانگیں. اللہ بچوں کے دل میں ڈال دے گا، اور بچے نہیں تو اللہ پتہ نہیں کس کس کے دل میں آپ کے لیے ڈال دے. آپ کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ضروریات زندگی چاہیے نا، تو یہ فراہم کرنا اللہ کا کام ہے. تو جب انسان بندوں سے لالچ نہیں رکھتا نا تو اللہ اس کو رزق فراہم بھی کرتا ہے اور پھر اسے بندوں کے ہاتھوں ذلیل بھی نہیں کرتا. تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی احسان آپ بندوں پہ کریں انہیں راہ راست دکھانے کا، اس کا اجر بندوں سے طلب نہ کریں، اللہ سے طلب کریں. اسی لیے سارے پیغمبر آ کے کیا کہتے ہیں؟ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی اللہ، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے، رب کی خاطر صبر کیجئے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یعنی صبر کرنے کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو. ہم بعضوں کا صبر بھی کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو ہم دکھاوا بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے صابر ہیں، بہت صابر شاکر ہیں. نہیں، جب صبر کریں، برداشت کریں لوگوں کی باتوں کو، لوگوں کے رویوں کو، لوگوں کے الزاموں کو، لوگوں کی تکلیف دہ چوٹوں کو، تو اس لیے خاموش ہو جائیں کہ مجھے اپنے رب سے اجر چاہیے. لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر بے شمار احسانات کیے، انہیں شرک سے بیزار کیا، ان کو سیدھے رستے کی ہدایت دی، انہیں عبادت کا طریقہ سکھایا، اور اس سارے کام میں جتنی بھی محنت کی اس سب پر صبر سے کام لیا، جتایا نہیں کسی کو بھی. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب سور میں پھونکا جائے گا. یہ کیوں پھونکا جائے گا؟ تاکہ بدلے کا دن آئے، قیامت کا دن آئے، مردوں کو قبروں سے کھڑا کرنے کے لیے، ساری مخلوق کو زندہ کرنے کے لیے، حساب کتاب لینے کے لیے جمع کیا جائے گا، اور پھر اس کے لیے سور پھونکا جائے گا. تو جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو یہ دن بہت سخت دن ہوگا.
یعنی ہولناکیوں اور سختیوں کی کثرت کی وجہ سے بڑا ہی سخت دن ہوگا. یعنی آن دا ہول یہ دن بڑا سخت دن ہے، آسان نہیں ہے. علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر آسان نہیں ہوگا. یعنی ویسے بھی مشکل دن ہے لیکن کافروں پر تو اور بھی مشکل، کیونکہ وہ ہر بھلائی سے مایوس ہوں گے، ان کو اپنی ہلاکت اور تباہی کا یقین ہو جائے گا. سورۃ القمر میں آتا ہے یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کافر اس دن کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا ہی سخت ہے. ذرنی ومن خلقت وحیدا، اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ولید بن مغیرہ کے درمیان جو معاملہ پیش آیا اس پر. ذرنی یعنی چھوڑ دیجئے مجھے، ومن اور اس کو جسے، یعنی کس کو؟ ولید بن مغیرہ کو. خلقت وحیدا، جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا. اصل میں نام تو یہاں نہیں لیا گیا، لیکن جتنی ڈسکرپشن دی گئی وہ سب کس پہ فٹ آتی تھی؟ ولید بن مغیرہ پر بھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کی ایسی تفصیلی مذمت کی ہے جیسی کسی اور کی قرآن میں نہیں کی. ابو لہب کے بارے میں بھی کچھ باتیں کی ہیں مگر چھوٹی سی صورت ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیں کتنی آیات اسی کے بارے میں ہے. اور یہاں ذکر تو ولید بن مغیرہ کا کیا جا رہا ہے، لیکن یہ سب باتیں چسپاں ہوتی ہیں ہر اس شخص پر جو حق سے اناد رکھتا ہو، جس کو حق سے ضد ہو، جس کو حق سے دشمنی ہو، تو اس کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے اور آخرت کا عذاب اور بھی زیادہ رسوا کن ہے. تو فرمایا مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا. اس کے دو معنی، ایک تو یہ کہ وہ جب پیدا ہوا تھا تو سنگل تھا، اکیلا ہی تھا، اس کے پاس کوئی مال نہیں تھا، کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی اہل و عیال نہیں تھے، اکیلا دنیا میں آیا. جیسے ہر انسان اکیلا ہی آتا ہے، تو اس کو اس کی اصل یاد کرائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم جب پیدا ہوئے تھے تو کیا چیز تھے. ہر انسان اگر اپنے پیدا ہونے سے پہلے کے مرحلوں پہ غور کرے کہ کس منی سے وہ پیدا ہوتا ہے، پھر خون کا لوتھڑا، اور پھر اس کی بوٹی بنتی ہے، اور پھر ہڈیاں، اور پھر گوشت، اور پھر ماں کے پیٹ میں وہ کیا اس کی شکل ہوتی ہے. اگر اس شکل میں اس کو نکالا جائے تو اس کو کوئی دیکھنا پسند نہ کرے، اتنی بھیانک. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا متناسب اس کو بناتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ دنیا میں آتا ہے اور پھر کتنا محتاج ہوتا ہے کھانے پینے کا، اپنی صفائی کا، اپنی ہر چیز کا. تو اللہ ہی پھر اس بندے کی پرورش کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اس کو عطا کرتا ہے، اس کی ساری ضروریات پوری کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ انسان جوان ہو جاتا ہے، پھر اپنی کمائی کے قابل ہو جاتا ہے. اور جب کمائی کے قابل ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب تو میرا ہی کمال ہے. وحیدہ کا دوسرا معنی یہ کیا کہ اس کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے کہ میں نے اکیلے ہی اس کو پیدا کیا ہے، اس کی پیدائش میں کوئی اور شریک نہیں رہا. وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور میں نے اسے بہت زیادہ مال دیا. کہتے ہیں کہ اس کی تجارت جو ہے وہ 1 کروڑ دینار کی تھی، بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی اور بہت بڑے مال کا مالک تھا، اور بے شمار باغات اور جائیدادیں اس کی تھی. ممدود بہت پھیلا ہوا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا کہ اس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا ہے، یہ پھیل گیا، وہی ممدود ہے یہ. اور بنینا شہودا، اسے بیٹے دیے جو ہمیشہ اس کے پاس موجود رہتے اور وہ انہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا، ان کے ذریعے اپنی ضرورتیں پوری کرتا، دشمنوں کے خلاف مدد لیتا. کیونکہ اس زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھی وہ 1 on 1 بیس پر آمنے سامنے ہوتی تھی، اور لوگوں کو نفری چاہیے ہوتی تھی، بیٹوں کی بڑی ضرورت ہوتی تھی. اسی لیے عرب لوگ جاہلیت کے دور میں بیٹیوں سے بھاگتے تھے کہ وہ ہمارے کام نہیں آئیں گی جنگوں میں، وہ ہمارے فائدے کی نہیں بلکہ ان کو تو ہمیں دوسروں کو دینا ہے، تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں رہے گا. تو بیٹوں کو بہت بڑا مال سمجھتے تھے. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا، وا جو ہے نا وہ اسی پیچھے جعلت له بنین شہودا ہے. وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور اس کے لیے میں نے بہت فراخی کی، خوب بچھانا یعنی خوب ہر چیز کی وسعت دی، ریاست کی راہ ہموار کی، یعنی اس کو ہر طرح کی سہولتیں عطا کی. مَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا، یعنی یہ بہت جامع سی بات ہے، مراد اس سے دنیا اور اس کے اسباب پر اختیار ہے کہ اس کے لیے ہر چیز آسان ہو گئی.
یعنی بہت سے ریسورسز اس کو دیے، سرداری دی، ہر وہ چیز اسے دی جس کی وہ خواہش رکھتا تھا یا جو وہ چاہتا تھا کہ اس کے پاس ہو۔ سورۃ اما یتساءلون میں آتا ہے الم نجعل الارض مہادا، ٹھیک ہے، کیا ہم نے زمین کو ایک بچھونے کی طرح نہیں بنایا؟ اب زمین میں انسان کی ضرورت کا سارا سامان ہے، تو یہ مہاد کا لفظ ہے نا، بہت یہاں رچ ورڈ ہے۔ تو مہدت لہو تمہیدا، یعنی میں نے اسے دنیا اور اس کے اسباب پر اختیار دیا، اسے ہر چیز دی، آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں۔ ثم، پھر، یعنی ان نعمتوں اور بھلائیوں کے باوجود پھر کیا چاہتا ہے؟ یطمع، طمع رکھتا ہے، لالچ رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، کیا؟ ان ازیدہ، کہ میں اسے اور زیادہ دوں، یعنی جو ہے اس پر راضی نہیں، وہ اس کو کافی نہیں لگتا۔ سبحان اللہ، انسان کے حال دیکھیں کہ جس کے پاس کچھ نہیں اس کو بھی زیادہ چاہیے، اور جس کے پاس سب کچھ ہے۔ اب مکہ میں ولید بن مغیرہ جتنا تو کسی کے پاس نہیں تھا، پھر بھی کیا چاہتا تھا؟ ان ازیدہ، اور زیادہ۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ چاہتا تھا کہ نبوت مجھے ملتی، میں زیادہ حقدار تھا، میں سب سے زیادہ مالدار، میں سب سے زیادہ سمجھدار، میرے بیٹے سب سے زیادہ، میرے پاس سارے ریسورسز، ہر چیز تو میرے پاس ہے، نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مل گئی ہے؟ شہرت چاہیے، بڑائی چاہیے، اور سرداری چاہیے، دنیاوی سرداری ملی ہوئی، اب دینی سرداری بھی چاہیے۔ یہ ہے اصل اناد، حسد اور ضد کی وجہ۔ اور بہت سی جگہوں پر یہی مسائل کھڑے رہتے ہیں کہ یہ تو میرا حق تھا، ہم بہت سی چیزوں کو جو ہمارا حق نہیں ہوتا اپنا حق بنا لیتے ہیں، یہ تو میرا حق تھا، مجھے ملنا چاہیے تھا، میں خاندان میں سب سے بڑی ہوں، میں سب سے بڑی بہو تھی، مجھے پوچھتے، میرا مشورہ لیتے، اب میں بھی شادی پہ نہیں جا رہی کہ مجھ سے پوچھے بغیر رشتہ طے کر لیا، اب میں ناراض ہوں۔ یہ ناراضگیاں کیوں ہوتی ہیں خاندانوں میں؟ ذرا بتائیے مجھے۔ انہی باتوں سے ہوتی ہیں، ہمیں پوچھا ہی نہیں، یعنی کہ ہمیں بڑا نہیں مانا، اس لیے ہم بھی نہیں مانتے آپ کو۔ تو چھوٹی سطح ہو یا بڑی سطح، اختلافات اور ضد اور اناد اور لڑائی اور جھگڑے فساد کی اصل وجہ یہ چیزیں ہیں، انسان کے اندر زیادہ کی خواہش۔ بات تو ولید بن مغیرہ کی ہو رہی ہے، لیکن ہر شخص اپنے اندر آئینہ دیکھ لے کہ کہیں اس میں سے کوئی چیز میرے اندر تو نہیں پائی جاتی۔ یعنی کہ کسی کے اندر یہ بیماریاں چھوٹی ہیں اور ولید بن مغیرہ کے اندر بہت بڑی تھی، لیکن دین پر عمل نہ کرنے کے پیچھے بھی یہی مسائل ہیں۔ اور پھر عزیدہ کا ایک معنی اور بھی کہ مجھے دنیا میں ملا تو مجھے آخرت میں بھی ملنا چاہیے، اور وہاں بھی مل جائے گا، ایسی کیا بڑی بات ہے، یہاں نہیں ملا وہاں بھی مل جائے گا۔ عزیدہ، زیادہ کی خواہش رکھتا ہے کہ میں اس کو زیادہ دوں گا۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی معاملہ ایسا نہیں جیسے وہ چاہتا ہے، تمہاری خواہش پر نہیں۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری آرزوؤں کے مطابق نہیں معاملہ ہوگا، بلکہ اس کے مطلوب کے برعکس معاملہ ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ اسے آخرت میں کیوں نہیں وہ دیا جائے گا جو وہ مانگ رہا ہے؟ انہ کان لآیاتنا عنیدا، کیونکہ وہ ہماری آیتوں سے اناد رکھتا تھا، اس نے آیات کو پہچان کر ان کا صاف انکار کر دیا تھا۔ ان آیات نے اسے حق کی دعوت دی تھی مگر اس نے بات نہیں مانی، اور صرف روگردانی نہیں کی کہ نہیں مانے۔ کچھ لوگ ہوتے نا، پڑھا دیکھا سمجھا نہیں مانا، منہ موڑ کے چلے گئے، بلکہ ان کے خلاف اس نے ایک محاذ آرائی قائم کر لی، بھاگ دوڑ کی۔ سأرہقہ صعودا، ان قریب میں اس کو کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا، یعنی اس کو آخرت میں سخت سزا دوں گا۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو وہاں جنت ملے، نہیں، اس کو وہاں بہت پرمشقت کام کرنے کو ملے گا جہنم میں۔ مسئلہ کیا ہے؟ انہ فکر، بے شک اس نے غور و فکر کیا، یعنی اپنے دل میں، وقدر، اور جس چیز کے بارے میں غور کیا اس کو تجویز کیا کہ وہ ایسی بات کرے کہ جس سے قرآن کو باطل قرار دے۔ فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر، پس وہ مارا جائے کہ اس نے کیسی تجویز کی، پھر وہ مارا جائے کہ اس نے کیسی تجویز دی، یعنی اس نے ایسی تجویز سوچی جو اس کے لائق نہ تھی، اس نے ایسے معاملے میں ہاتھ ڈالا جو اس کی اور اس جیسے لوگوں کی پہنچ میں نہ تھی۔ انہ فکر وقدر، اس کے پیچھے ایک تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ہے اس کا۔ کہتے ہیں کہ
ولید بن مغیرہ بہت سمجھدار، عربی کلام کے نشیب و فراز سے خوب واقف، اور اس بنا پہ وہ قرآن سے کافی حد تک متاثر بھی ہو چکا تھا۔ تو اب قریشی سرداروں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر ان کا رئیس مسلمان ہو گیا تو پھر ان کا تو ٹھکانہ کہیں کا نہیں رہے گا، تو اس کو اپنے پچھلے دین پر برقرار رکھنے کا بیڑا ابو جہل نے اٹھایا۔ ولید بن مغیرہ کے بعد قریش کی جو سیادت تھی، سرداری تھی، وہ ابو جہل ہی کے ہاتھ میں آئی تھی۔ ابو جہل نے اسے سمجھایا کہ اگر وہ مسلمان ہو گیا تو اس کی ساری عزت خاک میں مل جائے گی اور وہ پھر سردار نہیں رہے گا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سردار بن جائیں گے۔ ایک اور مسئلہ بھی درپیش تھا، اور وہ یہ کہ حج کا موسم قریب آ چکا تھا، اور قریشی سرداروں کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ جو لوگ حج کے موقع پر باہر سے آتے ہیں انہیں اسلام کی دعوت سے کیسے روکا جائے، اور کیا کہہ کر وہ لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر کریں۔ تو یہ دو بڑے مسئلے تھے ان کے سامنے۔ تو وہ سارے لوگ پھر ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہوئے کہ اب اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے۔ تو ولید بن مغیرہ نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اچھا تم اب بتاؤ مجھے کہ کیا کہو گے لوگوں کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیش کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ یہ شخص کاہن ہے۔ ولید کہنے لگا واللہ وہ کاہن نہیں ہے، اس کے کلام میں نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے، نہ کافیہ گوئی، نہ تک بندی، وہ کاہن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے فکر وقدر۔ دوسرے نے کہا ہم کہیں گے کہ وہ مجنون ہے، پاگل ہے۔ ولید نے کہا واللہ وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگلوں کو دیکھا ہے، اس کے اندر پاگلوں والی کوئی حرکت نہیں ہے، اور نہ اس کے اندر وہ دم گھٹنے کی کوئی ایسی کیفیت ہے، وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت ہی نہیں کرتے، نہ کوئی بہکی بہکی باتیں ہیں۔ تو ایک تیسرا کہنے لگا کہ ہم کہیں گے وہ شاعر ہیں۔ اب یہ سارے مشورے ہو رہے ہیں کہ کس طرح آپ سے لوگوں کو ہٹایا جائے۔ ولید کہنے لگا وہ شاعر بھی نہیں، ہمیں رجز، حجز اور شاعری کے مبسوط اور ساری اصناف سخن معلوم ہے، تو اس کی بات شعر نہیں ہے، شعر کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا ہم کہیں گے کہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں، یہ نہ تو فلاں شخص کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے، نہ گرہ لگاتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا اچھا پھر تم خود ہی بتا دو کہ وہ کیا ہے، اپنی رائے پیش کرو۔ فکر وقدر، اب وہ اپنی رائے پیش کر رہے ہیں۔ ولید کہنے لگا مجھے ذرا سوچ لینے دو۔ فکر، پھر اس نے اپنے ساتھیوں پر ایک فاخرانہ نظر ڈالی، ایسے تکبر سے دیکھا، بڑے سٹائل سے، اور تکبر سے اپنی پیشانی کو سکیڑا، اور جو قرآن نے بہت اس کا انداز بتایا نا، اور پھر اس نے منہ بسورا، تو اس کا جو کراہت تھی اور اس کا جو انقباض تھا چہرے کا وہ بھی بیان کیا کہ کس طرح وہ بات کر رہا ہے۔ وہ سوچتا رہا، بالآخر اس نے کہا کہ تم باہر سے آنے والوں سے یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ شخص ایسا کلام پیش کرتا ہے جو جادو کی طرح ہے، جس سے بھائی بھائی، باپ بیٹا، بیوی شوہر آپس میں جدا ہو جاتے ہیں۔ ان ھذا الا سحر، ساحر نہیں کہا، ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ چلتا جادو ہے جو گھروں میں فساد ڈال دیتا ہے۔ اب یہ تو ہو ہی رہا تھا، جادو تو نہیں تھا، وہ تو کلام اللہ تھا، لیکن گھروں کے اندر اختلاف تو پڑ چکا تھا۔ تو یہ بات سب کو بڑی دل لگی اور سب لوگ اس سے متفق ہو کر رخصت ہو گئے۔ تو اس سے یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے، فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، یعنی کاہن کو رد کیا، مجنون کو رد کیا، شاعر کو رد کیا، ٹھیک ہے نا، 3 رد ہو گئے، کاہن، جادوگر، سب کو رد کر دیا۔ پھر غور و فکر کا ٹائم لیا، غور و فکر شروع کی۔ جب غور و فکر ہو گئی تو کیا کیا، ایک نئے انداز میں لوگوں کو بات بتائی۔ ثم نظر، اور بڑے تمکنانہ انداز میں اور بڑے تحکمانہ اور بہت نفرت بھرے انداز میں اور تکبر والے، اور کہنے لگا کہ یہ تو وہ جادو ہے جو لوگوں پر منفی اثرات ڈال رہا ہے، یعنی یہ کلام جادو کی طرح کا ہے، جادو نہیں ہے، جادو کی طرح کا ہے کہ جو لوگوں میں پھوٹ ڈال رہا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ اللہ کا کلام نہیں، انسان کا کلام ہے، اور یہ کسی نیک انسان کا کلام نہیں، بلکہ انسانوں میں سے جھوٹے جادوگروں کا کلام ہے۔ قول البشر، سأصلیہ سقر، اب اس کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ اس کے تکبر کو توڑنے کے لیے کیا ہوگا، ہم اس کو سقر میں داخل کریں گے۔ وما ادراک ما سقر،
اور تمہیں کیا چیز بتائے کہ وہ سقر ہے کیا. لا تبقی ولا تذر، نہ کچھ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی. یعنی جہنم میں کوئی ایسی سختی نہیں ہوگی جو یہ چھوڑ دے. ایک معنی یہ بھی کیا گیا. اور یہ کہ اس کا کچھ حشر نشر کر دے گی، کچھ نہیں بچے گا اس کا. لواحۃ للبشر، کھال جھلسا دینے والی، یعنی جہنم ان کو اپنے عذاب میں جھلس ڈالے گی. شدید گرمی اور شدید سردی انہیں بے چین کر دے گی، ان کی کھالیں بدرنگ ہو جائیں گی. دیکھیں لوح ویسے تو تختی کو بھی کہتے ہیں، تو لوح پر جب لکھا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کالی ہو جاتی ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو ان کی سکن بھی کیا ہوگی، وہ اس کے اوپر مارکس آ جائیں گے. وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19، اس پر 19 فرشتے ہوں گے. 19 جو بہت سخت اور درست ہیں، جیسے وہ آتا ہے نا سورۃ تحریم میں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم. بہت ہی سنگ دل ہوں گے، بہت شدید قسم کے ہوں گے، بہت سخت قسم کے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دے گا اس کی وہ نافرمانی نہیں کریں گے. جیسا عذاب چاہے گا وہی ان لوگوں کو دیں گے. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے اصحاب النار کو فرشتے بنایا ہے، یعنی جہنم کے داروغے فرشتے بنائے، یعنی یہ سختی اور قوت انہی کے اندر ہی ہوگی. وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ہم نے ان کی گنتی کافروں کے لیے آزمائش بنائی ہے، کیونکہ وہ ہنسنے لگ گئے تھے یہ سن کے کہ صرف 19، اور طرح طرح کے مذاق اڑانے لگے. اور ان میں سے ایک ان کا پہلوان تھا، وہ کہنے لگا یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، 17 کو میں قابو کر لوں گا، 2 کو تم سنبھال لینا مل کے. کلاہ نامی اس پہلوان تھا جس نے یہ کہا تھا. تو یہ ان کے لیے فتنہ بن گیا کہ اچھا صرف 19، جہنم 19، اور ہم اتنے زیادہ. بے وقوف لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ وہ تمہاری طرح تھوڑی ہوں گے، وہ تو اللہ کی ایک اور ہی طرح کی مخلوق ہے، وہ 19 بھی کافی ہیں. بلکہ جہنم کا جو اصل داروغہ ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ اس کا نام مالک ہے. وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ہم نے ان کی گنتی کافروں کی آزمائش کے لیے کی ہے. فتنہ جو ہے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. ایک معنی سزا بھی ہے، یعنی عذاب مراد ہے، اور ایک یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ کافروں کے بھٹکنے کا ذریعہ، یعنی ان کو اور مذاق اڑانے کا موقع مل گیا کہ فکر کی بات نہیں ہے، بس 19 ہی تو ہیں، قابو کر لیں گے ہم ان کو اور باہر نکل آئیں گے. لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور یہ 19 کا عدد اس لیے بھی بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب کو یقین آ جائے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. ان کی کتابوں میں بھی 19 فرشتوں کا ذکر ہے، اور قرآن میں بھی 19 ہی کا ذکر آیا ہے. یہ کتاب انہی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یہ جو بار بار آتا ہے نا تصدیق کرنے والی کتاب، مصدقا لما بین یدیہ. تو یہ تصدیق اس طریقے سے، یعنی 19 کے عدد کے ذریعے تصدیق ہو جائے. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو جائے، یعنی اہل کتاب میں سے جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان والوں میں سے جو ایمان لاتے ہیں ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ. اب آپ دیکھیے دو طرح بات کی گئی، ایک یہ کہ ایمان بڑھ جائے، اور دوسرا یہ کہ شک نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات ایمان بڑھتا ہے اور پھر انسان کے اندر شک بھی آ جاتا ہے. اور یہاں یہ کہ ایمان بڑھے لیکن شک بالکل نہ آئے، بالکل پکا ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے. 2 دفعہ مومنون نہیں آیا، تو وہ دونوں کے فرق ہونے کا مقصد فرق ہے نا. یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے ان کا ایمان بڑھ جائے، وہ آگے بڑھ جائے، اور جو مومنون ہیں ان کے اندر کوئی شک ہی نہ رہے. یعنی اصل میں یہ کہ مومنون وہ ہیں جو پہلے سے ایمان لائے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو وہ جب یہ سنتے ہیں تو ان کے اندر شک ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے. اور وہ جو نئے نئے ایمان لا رہے ہیں ان کا ایمان اور بڑھ جائے کہ یہ تو صحیح کتاب ہے. تو مطلب یہ ہے کہ انسان جب قرآن پڑھتا ہے اور جب اس کی تصدیق پچھلی کتابوں سے بھی ہوتی ہے یا کسی اور چیز سے ہوتی ہے تو اس سے ایمان بڑھتا. بعض اوقات کچھ سائنٹیفک
انکشافات ایسے ہو جاتے ہیں جب وہ قرآن سے میچ کرتے. سے قرآن مجید میں 2 سمندروں کے باہم ملنے کا ذکر ہے، تو جب اس کی کوئی تصویر ہم دیکھتے تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے نا، اور پھر شک دور ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ ہی کی کتاب ہے. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، یعنی شک و شبہ اور نفاق کا مرض ہے، والکافرون، اور کافر، وہ کیا کہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کہ اس مثال سے اللہ کا کیا مقصود ہے. یعنی وہ یہ بات حیرت، شک اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کی وجہ سے کہتے ہیں، اور یہ اس شخص کے لیے اللہ کی ہدایت ہے جسے وہ ہدایت سے بہرہ بند کرتا ہے، اور اس شخص کے لیے گمراہی جسے وہ گمراہ کرتا ہے. یعنی ایک ہی چیز کچھ لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے اور ایک ہی چیز کچھ لوگوں کے لیے گمراہی کا باعث ہے. کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اس طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے قرآن مجید میں دیگر جگہوں پر بھی مثالیں ہیں، جیسے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. ٹھیک اسی طرح جب قبلے کی تبدیلی ہوئی تھی تو اس وقت تبدیلی کا مقصد کیا تھا؟ ایک آزمائش تھی. وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، تو وہ ایک امتحان تھا. پھر جو آیات محکمات ہیں اور آیات متشابہات ہیں، ان میں متشابہات کے پیچھے کون پڑتا ہے؟ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، اور جن کے دل میں ایمان ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ والراسخون فی العلم کیا کہتے ہیں؟ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. سبحان اللہ. لشکر، سب سے پہلے تو فرشتوں کے لشکر، یعنی وہ 19 کا لفظ سن کے سمجھے کہ بس 19 ہی ہیں، وہ تو پورے لشکر ہیں. ان کی تعداد کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ کے جس نے ان کو پیدا کیا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ جنود جو ہیں ان کی کتنی قسمیں اور یہ کہاں کہاں ہیں اور کس کس شکل میں، یہ اللہ ہی کو پتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کسی کو کوئی وائرس اٹیک کر جاتا ہے اور وہ جسم میں جا کے اتنا ملٹی پلائی ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹرز ایک جگہ سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے تو وہ کہیں اور اٹیک کر دیتا ہے، وہاں سے وہ باقاعدہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جنگ کر رہا ہو. پچھلے دنوں کسی کی بیماری کا ذکر ہوا تو بتایا انہوں نے کہ وائرس نے اس طرح اٹیک کیا کہ ایک آرگن پہ اٹیک کرتا تھا اور اس کو ڈیمیج کرنے کے بعد پھر تھوڑی سی ریسپائٹ ہوتی، ذرا سا مریض ٹھیک ہو جاتا، پھر اچانک کسی اور جگہ پر اٹیک کر دیتا، پھر اس کو ڈیمیج کر دیتا، اور اتنی تیزی سے بڑھا کہ کوئی اینٹی بایوٹک اور کوئی چیزیں جو تھیں اس کو کنٹرول نہیں کر سکے کہ ابھی یہاں مر جائے اور ختم ہو جائے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، وہ لشکر کہاں سے کہاں بڑھ جاتے ہیں. بعض اوقات ایک جراثیم سے کتنے پل جاتے ہیں. مکھیوں کے لشکر ہیں، ابابیلوں کے لشکر ہیں، کس کس طرح کے لشکر ہیں. فرشتوں کے لشکر ہیں جو جنگوں میں اترے تھے. دیمک کا لشکر پوری فصلیں تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، ایسے اٹیک ہوتے ہیں. تو یہ ما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے علم کی بڑائی کا یہاں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں کیا پتا، ہمیں تو یہ نہیں پتا ہمارے اندر کیا لشکر پل رہے ہیں اور ہم ہی ان کو خود پال رہے ہیں، اور وہ ہمارے حق میں کتنے ہیں اور ہماری خلاف کتنا اٹیک کر سکتے ہیں. ہم یہ کہتے رہ جاتے ہیں بس امیونٹی لو ہو گئی تھی تو وہ اٹیک کر دیا اس نے. تو یہ آئے کہاں سے؟ کوئی سوچے نا کہاں سے آ گئی یہ. وہ پوچھتے ہیں ڈاکٹر سے تو کہتے ہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ اس کا سبب کیا ہے. بہت سی ایسی بیماریاں جو اس طرح کے مسائل کا شکار ہوتی ہیں کوئی نہیں جانتا ہوگا کیوں. آٹو امیون سسٹم کیا ہے؟ وہی چیز جو ہماری صحت طاقت کا ذریعہ تو الٹا ہمیں کھانا شروع ہو جاتی. یہ صرف اللہ ہی بچاتا ہے. پھر ابلیس کے لشکر ہیں، پانی میں چلے جائیں وہاں کیسی کیسی مخلوق، جنگلوں میں چلے جائیں. وما یعلم جنود ربک الا ہو. زمین میں دبی چیونٹیوں کے لشکر ہیں، جنات کے لشکر ہیں. کبھی آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی ہو جب مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کی باڈی کس طرح روٹن ہونا شروع ہوتی ہے. اور کچھ تجربات یہ کیے گئے کہ کچھ مردوں کو ایسی زمین پہ پھینک دیا گیا نا جنگل میں، اور جس طرح کیڑوں مکوڑوں نے وہ جس تیزی کے ساتھ وہ نکلے اور انہوں نے کھانا شروع کیا، دیکھا نہیں جاتا. ٹھیک پیدا کہاں سے ہو گئے؟ اتنے زیادہ نے اٹیک کر دیا. ما یعلم جنود ربک الا ہو.
گاربیج پہ آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک دم آپ اٹھاتے آپ حیران رہ جاتے یہ کہاں سے آ گئے، کہاں سے آ گئے. پھلوں پہ ہوتے ہیں ایسے ملٹی، اور کوئی گھر میں آثار نہیں ہوتے ان کے، کہاں سے ان میں روح آ گئی. تو اس لیے انسان کو اللہ کی عظمت پہچان کر ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے. وما یعلم جنود ربک الا ہو. اور یہ سب کیا ہے؟ وما ہی الا ذکری للبشر، یہ انسان کے لیے ایک نصیحت ہے. یہ سارا واقعہ، یہ ساری بات، یہ لشکر، یہ جہنم کے فرشتے، یہ ساری چیزیں دراصل انسان کی یاد دہانی کے لیے ہیں، نہ کہ اس لیے کہ انسان ان چیزوں کو سنے اور بس بحث مباحثہ کر کے اور ایک کان سے سنے اور دوسرے سے اڑا دے، بلکہ ان چیزوں سے نصیحت پکڑنی چاہیے. جو چیزیں فائدہ مند ہیں ان کو لینا چاہیے، جو چیزیں نقصان دہ ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے. السلام علیکم. یہ لشکروں سے میرا کوشچن یہ تھا کہ اس کو ہم پازیٹیو وے میں بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے مددگار غائبانہ بالکل لے مدد بھی سکتے ہیں. بہت آتی ہے کچھ لوگوں پہ جو لوگوں کی مدد کرتے بالکل ہیں آگے مدد سے. آتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ بدر میں فرشتے اترے تھے جی تو وہ مدد کے لیے لشکر اترے تھے. استاذہ فکرہ و قدرہ سے ایسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ولید بن مغیرہ کو بنایا تھا، اس کو خوب پتا تھا کہ کتنی صلاحیتیں، کتنی عقل، کتنی لطافت دی ہے، اور اس سب پر اس نے فکر کیا تو اس کی بات تو سمجھ میں آ گئی ہے. تو کتنی ناراضگی کا اظہار ہے. فکرہ شدہ وقدرہ شدہ، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے کہا گیا فقتلہ کہ وہ مارا جائے، کہ وہ جی، سمجھ کے نہ سمجھ رہا ہے. جی آپ نے پوچھا تھا کہ قتلہ کا مطلب کیا، تو مطلب یہ کہ بد دعا ہے اس کے لیے کہ وہ اس کا ستیہ ناس اس نے کیا کیا. جی استاذہ یہاں پہ یہ جو لفظ ہے نا ولا تمنن تستکثر، جی سو من جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا من بھر کے، کسی کا کوئی احسان ہوتا ہے تو ہم اس کے اندر کتنا دب جاتے ہیں اس کے سامنے. اور احسان کو اگر ہم دیکھیں تو ہم کہتے ہیں احسان کر کے بھول جاؤ، دیٹس واٹ احسان از. جی کہ اگر تم کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہو اور یہ چاہنے کے لیے کہ اس سے ہی اور بڑھ کے چاہیے تو پھر وہ احسان تو نہ ہوا. تو ولا تمنن تستکثر. اصل میں اگر میں ایک ہی دفعہ ساری ڈیٹیل ہر چیز کی کروں تو پھر وہ پورا امپیکٹ نہیں آتا. میرا دل یہ ہوتا ہے کہ چاہے تھوڑا تھوڑا ہو مگر اوپر سے نیچے تک پوری ایک چیز آپ کے ذہن میں آ جائے تاکہ آپ کا غور و فکر کا عمل شروع ہو جائے. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات شروع کر کے پھر آپ کے دشمن کے اوپر بات کی کہ یہ مشکلات جو پیش آ رہی ہیں ان پر آپ صبر کیجئے. اساتذہ ایک میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس میں جو ولید بن مغیرہ کا پورا قصہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام مینشن نہیں کیا، تو میں یہ سوچی تھی کہ ہمیں کسی بھی لوگوں سے اگر کچھ وہ ہوتا ہے، اناد ہوتا ہے ہمارے دل میں، یا ہم ان سے برا ہمارا ہوتا ہے تو ہم ان کا نام لے لے کے 10,000 لوگوں کو سنا رہے ہوتے، اس کو نہیں کہتے جا کر کہ تم اپنی اصلاح کرو، لیکن پوری جگہ پہ ہم اس کا نام لے کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اور اتنے سخت الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن اخلاقیات کا اور مینرز کا کتنا ایک اچھا ہمیں وہ مل رہا ہے. بالکل اہتمام ہے کہ نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے اس کو. استاذہ جی السلام علیکم. وعلیکم آج بہت سے 2006 والے لوگ اس محفل میں ہیں اور میں سوچ رہی تھی اللہ آپ کو زندگی تندرستی دے کہ ہم سب جنت میں بھی اسی طرح کلاس میں بیٹھے ہو. انشاءاللہ. یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹنے والے، اے کپڑا لپیٹنے والے. ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اس سے مراد نبوت کی ذمہ داری لپیٹنے والے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو نبوت عطا کر دی گئی تھی. اور یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ نبوت کو خفیہ رکھنے والے، یعنی اب تک جو آپ کی نبوت خفیہ تھی اب آپ اس کا کھلم کھلا اظہار کیجئے. قم فانذر، اٹھیے اور انذار کیجئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو اپنی اصل شکل میں دیکھا تو آپ گھبرا گئے. گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ سے کہا کہ ضملونی دثرونی، تو حضرت خدیجہ نے آپ کو کپڑا اڑا دیا. اور اس وقت یہ آیات نازل ہوئی تو حکم دیا گیا کہ اب لیٹنے کا وقت نہیں بلکہ اٹھ کر مزید کام کرنے کا وقت ہے. اپنی نیند سے اٹھیے، اپنی قوم کو رب کے عذاب سے ڈرائیے، نبوت سے آگاہ کیجیے، توحید کی دعوت دیجیے. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے پختہ عزم کر لیا، اور قریبی اور دور کے رشتہ داروں
آزاد اور غلاموں سب کو اللہ کی طرف دعوت دی، اور ہر وہ شخص جس کے اندر کچھ سمجھ بوجھ تھی، عقل تھی، وہ آپ پر ایمان لے آیا، اور جو بھی کوئی سرکش تھا، ظالم تھا، وہ آپ کی مخالفت اور نافرمانی پر قائم رہا۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، لڑکوں میں سب سے پہلے علی ابن ابی طالب، عورتوں میں سب سے پہلے آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کلبی ایمان لے آئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پھر اسی طرح جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو اکٹھا کیا اور ایک ایک کو خطاب کر کے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کر سب کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، جس پر ابو لہب نے شدید ریئیکشن کا اظہار کیا تو سورۃ لہب نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی وہ توحید کی دعوت تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کیا کہتے تھے دعوت دیتے ہوئے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور آپ نے اس کام میں انتھک محنت کی، دن اور رات، پوشیدہ اور اعلانیہ، مسلسل اللہ کی طرف دعوت دی، اور کوئی بھی پھیرنے والا آپ کو اس کام سے پھیر نہیں سکتا تھا، کوئی ہٹانے والا آپ کو ہٹا نہیں سکتا تھا، کوئی روکنے والا آپ کو روک نہیں سکتا تھا۔ آپ لوگوں کے پیچھے ان کی مجلسوں، ان کی محفلوں، ان کے میلوں اور حج کے مقامات پر جاتے، اور جو بھی آپ کو ملتا، آزاد ہو یا غلام ہو، طاقتور ہو یا کمزور ہو، غنی ہو یا فقیر ہو، سبھی کو دعوت دیتے۔ یعنی آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس حکم کو پوری طرح قبول کر لیا اور اس کے بعد اس پر عمل شروع کر دیا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا انذار کے بعد وہ کیا تھا کہ اپنے رب کی عظمت کا اظہار کیجیے، یعنی توحید کے ساتھ ساتھ اس کی تعظیم بیان کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا اور اللہ کی بڑائی کا ذکر کرنا جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے کاموں میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنی ذات میں خود قابل تعریف ہے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، کوئی اس کو بڑا مانے یا نہ مانے، وہ تو بڑا ہے ہی، لیکن جب کوئی شخص اس کا دل سے اقرار کرتا ہے، زبان سے اظہار کرتا ہے، تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اگرچہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، لیکن آپ کے بعد ہم سب کو بھی اپنے دل کے اندر سب سے بڑا اللہ ہی کو ماننا چاہیے، اور اپنی زبان سے بار بار اس کا اقرار اظہار کرتے جانا چاہیے، کیونکہ یہ عظیم عبادت ہے، یعنی اللہ کے ذکر میں سے بہت بڑا ذکر ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا سورۃ الاسراء میں آتا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ اکبر کہنا زمین و آسمان کے درمیان ساری فضا کو بھر دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلمات 4 ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس لیے ان کلمات کی تکرار کثرت سے کرنا چاہیے، یعنی اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ جو شخص دن میں 100 دفعہ ان کو پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بہتر اعمال لے کر آئے گا، سوائے اس کے کہ جو اور بھی کوئی ان اذکار کو پڑھے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک موقع پر جب ایک شخص نے یہ کلمات پڑھے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی ان کلمات کے لیے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ 12 فرشتے بیک وقت ان کلمات کی طرف لپکے، یعنی جب ایک شخص نے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے تھے۔ دن کے مختلف اوقات میں ہم دیکھتے ہیں مختلف عبادات کے ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ وَكَبِّرُوا تَكْبِيرًا آپ نے جو کہی تو امت نے کس طرح اس کو لیا اور ہماری عبادات میں کس طرح داخل ہو گئی۔ سب سے پہلے صبح ہم آذان سنتے ہیں، تو آذان کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر سے ہوتا ہے۔ پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟
اللہ اکبر سے ہوتا ہے۔ فرض نماز میں تکبیرات کی تعداد 94 ہے، یعنی دن بھر میں جو فرض نمازیں ہم پڑھتے ہیں تو 94 دفعہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اتنی دفعہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ نووی کہتے ہیں کہ ہر 2 رکعت والی نماز میں 11 تکبیرات ہیں، یعنی 2 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں تو 11 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ 3 رکعت نماز میں 17 تکبیرات ہیں، 4 والی میں 22 تکبیرات ہیں، اور 5 فرض نمازوں میں 94 ٹائمز 94 دفعہ، اور اگر سنت موقدہ اور وتر کو شامل کر لیا جائے تو تکبیرات کی تعداد 138 ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی دعاؤں میں سے جب یہ پڑھتے تو اللہ کی بڑائی بیان کرتے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت۔ پھر نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد تسبیحات جو پڑھتے ہیں تو ان میں بھی 33 یا 34 بار اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اسی طرح صبح اور شام اگر کوئی شخص 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ 100 غلام آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورج نکلنے سے اور غروب ہونے سے پہلے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، یہ 100 غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ یعنی ایسے یہ حکم نہیں دے دیا گیا تھا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور دوسری جگہ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی نماز فجر ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے 100 دفعہ چلتے پھرتے ہلکی پھلکی واک کیجیے یا گھر میں کام کاج کیجیے، جو بھی کر رہے ہیں، ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اگر ہم تھوڑا شعور کے ساتھ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ دل کی حالت ہی بدل جائے گی۔ پھر اسی طرح نماز کے بعد اور سونے سے قبل بھی اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ سونے سے پہلے جو تسبیحات فاطمہ ہیں ان میں بھی اللہ اکبر 34 بار ہے۔ آپ نے فرمایا، سوتے وقت تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ جاتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ تسبیحات پوری کرے وہ اسے سلا دیتا ہے۔ اسی طرح نماز میں شیطان آ جاتا ہے اور اسے کوئی کام یاد دلاتا ہے تو وہ نپڑے بغیر ہی اٹھ جاتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہوگا آپ کو کہ آپ بیٹھے ہیں سلام پھیر کے کہ تسبیحات کر لیں، اتنے میں کوئی چیز یاد آ گئی، کوئی سر پہ آ گیا آپ کے، اس نے کچھ پوچھنا شروع کیا اور وہ اس کے ساتھ اٹھ کے چل دیے اور بالکل ہی بھول گیا کہ ہم نے تسبیحات کرنی تھی۔ تو یہ شیطانی چال ہوتی ہے کہ جو ہمیں اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے روکتی ہے۔ اسی طرح سواری پر بیٹھ کر اللہ اکبر، اگر سفر کے دوران بلندی پہ جا رہے ہیں، جیسے جہاز اوپر کو چڑھ رہا ہے یا گاڑی اوپر کو جا رہی ہے، تو اس وقت بھی اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ پھر اسی طرح سفر سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹتے تھے تو 3 بار کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آئبون انشاء اللہ تائبون عابدون حامدون لربنا ساجدون۔ حج کے دنوں میں لبیک اور تکبیرات دونوں ہی پڑھی جاتی ہیں۔ نیا چاند دیکھتے وقت اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا آخر تک۔ پھر عید کے دنوں میں، ذوالحجہ کے دنوں میں، پھر عید کی نماز میں عام نماز سے زیادہ تکبیرات ہوتی ہیں۔ دنیا کے بہترین ایام جو ہیں ان میں تکبیرات پڑھنا جو ہے وہ افضل ترین ذکر ہے۔ قربانی کرتے وقت اللہ اکبر پڑھتے ہیں، ہر ہولناک واقعے اور ہر خوشی کے موقع پر اللہ اکبر، خوشخبری ملتے وقت، تو یہ تمام مواقع جو ہیں اللہ اکبر کہنے کے ہیں۔ اور یہ میں نے سارے اس لیے دہرا دیے ہیں کہ جب آپ نیکسٹ ٹائم کہیں تو آپ شعور سے اللہ اکبر کہیں، کیونکہ اس کا حکم دیا گیا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رب کی تکبیر یا بڑائی بیان کرتے رہنا چاہیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ ثیاب ثوب ہے، ثوب جیسا کہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لباس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ انسان کے کردار کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کردار کے لیے۔ اپنے کپڑے کو پاک رکھیے، یعنی اپنا لباس پاک رکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اپنا عمل پاکیزہ رکھیے۔ پھر ایک معنی دل پاک رکھیے، دل کی پاکیزگی اور نفس کی پاکیزگی کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ تو ظاہری لباس بھی اور باطنی لباس بھی، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ پھر اسی طرح وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ہر طرح کی گندگیاں جو ہیں ان سے، جادو، کہانت اور گناہ کی باتیں، بے حیائی کی باتیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے۔ کپڑوں کو گندگی سے بھی پاک، لیکن حرام کمائی سے بھی پاک، کیونکہ جب انسان حرام کمائی کا کپڑا پہنتا ہے تو اس میں نماز بھی قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔
یعنی بعض اوقات ہم کپڑا ویسے تو بہت پاک کر کے پہنتے ہیں اور چھوٹی سی بھی نجاست لگے تو ہمیں فکر ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ کس مال سے خریدا ہے، اس مال کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کپڑوں کو پاک رکھیے، یعنی حرام سے پاک رکھیے، یعنی وہ لباس جو تم پہنتے ہو پاکیزہ کمائی کے علاوہ نہ ہو۔ پھر اسی طرح معصیت والا لباس نہ ہو، معصیت والا لباس نہ ہو۔ وہ کون سا لباس ہوتا ہے معصیت والا؟ بے حیائی والا لباس، ایسا لباس کہ جس میں انسان کا سطر ہی نہ ڈھکے، ایسا ٹائٹ لباس کہ انسان کے سارے جسم کے اعضاء الگ الگ نظر آ رہے ہوں۔ تو جہاں حکم دیا گیا فطہر، یعنی اگر کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے تو اس کو ہٹا دو، پاک کر لو، یعنی اگر ظاہری نجاست نظر آ رہی ہے تو اس کو صاف کر لو، اور اگر اس کے اندر کوئی اور کسی چیز کی آمیزش ہے یا وہ درست نہیں ہے، ٹائٹ ہے بہت، تو اس کو کھلا کر لو، یا سی تھرو ہے تو اس کے نیچے کپڑا لگا لو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا تھا اپنی اہلیہ کو چادر دینے کے لیے، اور کہا کہ باریک ہے تو اس کے نیچے کپڑا لگا لے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ میلے کپڑوں سے بہت نفرت کرتے تھے، اگر کسی نے بھی پہنے ہو تو ناپسند کرتے تھے۔ جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے کپڑے میلے کچیلے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا اسے پانی میسر نہیں ہے جس سے یہ اپنے کپڑوں کو دھو سکے؟ پھر اسی طرح ابو الاحوص اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میلے کپڑوں میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پوچھا کیا مال ہے؟ میں نے کہا مجھے اللہ نے اونٹ، بکری، گھوڑے اور غلام سبھی کچھ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جب اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اللہ کی نعمت کا اثر اور اس کی مہربانیاں تمہارے اوپر ظاہر ہونی چاہیے، یعنی تمہارا لباس بھی حسب حال ہونا چاہیے جو بھی اللہ نے نعمت تمہیں دی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایسے کپڑے پہننے سے پرہیز کرتے تھے جن میں سے بو آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ کسی نے سیاہ اون کی ایک چادر بنا کر دی، اور پھر جب آپ نے پہنی تو بہت خوبصورت بھی لگی، لیکن جب آپ کو اس میں پسینہ آیا اور اس کی بو محسوس ہوئی تو آپ نے اس کو اتار دیا، کیونکہ آپ کو ہمیشہ اچھی مہک پسند تھی۔ تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کوٹ اور جرسیاں پہنتے وقت یا عبایا پہنتے وقت یا لباس پہنتے وقت ذرا سا اس کو خود ہی اسمیل کر کے دیکھ لیں؟ میرے خیال اتنی تو سینس اللہ نے سب کی سلامت رکھی ہے کہ پہننے سے پہلے کپڑا دیکھ لیں کہ کیا پہن کے مجلس میں جا رہے ہیں، کیونکہ بعض اوقات دوسروں کے لیے بھی سخت اذیت کی بات ہوتی ہے، یعنی بو والے کپڑے جو ہیں، کیونکہ یہ حکم آ رہا ہے نا قرآن میں، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، نہیں ہے صابن تو صرف پانی سے نکال لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ کپڑے نہیں تھے، اسی لیے بعض اوقات آپ کے کپڑوں میں جیسے منی وغیرہ ہوتی تو اس کو دھو کر آپ وہی پہن کے چلے جاتے، اور وہ گیلا نشان نظر آ رہا ہوتا تھا۔ یعنی زیادہ حیا کی بات یہ کہ ہمارے اندر سے کسی قسم کی اسمیل دوسروں کو یا نجاست دوسروں کو نظر آ رہی ہو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اور ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے میں سوتے تھے، کبھی میں حیض کی حالت میں ہوتی، اگر اس کپڑے کو مجھ سے کوئی حیض وغیرہ لگ جاتا تو آپ بس اتنی جگہ دھو لیتے تھے، مزید جگہ نہیں دھوتے تھے، اور اسی میں نماز پڑھتے تھے۔ اب آپ دیکھیے ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے کہ پیریڈز کے بعد سب کپڑے دھو ڈالو، بیڈ شیٹس بھی دھو، اس کا کوئی تصور نہیں۔ یعنی حضرت عائشہ کے کپڑوں کو لگنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان کہیں بیٹھا ہوتا ہے یا کسی اور کا کپڑا ساتھ لگتا ہے تو اس کو بھی لگ سکتا ہے کچھ، تو آپ بس صرف اتنی جگہ دھو کر پاک کر لیتے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور باقی کپڑا پاک ہی ہوتا تھا اور اس میں نماز ادا کر لیتے تھے۔ پھر دوبارہ میرے ساتھ لیٹ جاتے، پھر اگر کوئی چیز مجھ سے لگ جاتی تو دوبارہ اسی طرح دھوتے، اس سے زیادہ جگہ نہیں دھوتے تھے، کیونکہ جو ناپاکی ہے اس کو اتارنا مقصود ہے، ٹھیک ہے۔ اور وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ کا بھی دونوں طرح معنی کیے گئے، مانوی بھی اور حسی بھی۔ رجز ویسے تو گندگی کو کہتے ہیں، غلطی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن بت مراد ہے، یعنی بت اور شرک چھوڑ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن آپ کے ذریعے اوروں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کی تعلیم کا واضح حصہ یہ ہوگا کہ آپ شرک کو ختم کریں گے۔ اسی طرح ایک معنی غلطی بھی کیا گیا ہے، یہ سدی کا قول ہے۔ پھر ظلم بھی معنی کیا گیا ہے، ظلم کو چھوڑ دیجئے۔ اگر اس کو رجز پڑھا جائے رجز کی بجائے تو اس کا معنی وعید ہوتا ہے، لیکن یہاں رجز ہی ہے۔ اور باطنی طہارت بھی اس میں شامل ہے، اور اس سے مراد ہر طرح کے وسوسے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ صرف اگر رجز کے نیچے ابلیغ کر کے وسوسے ڈال لیں تو یہ بھی مراد ہے، شیطانی وسوسے جو دل میں موجود ہوتے ہیں
اور یہ باطنی صفائی جو ہے یہ ظاہری صفائی سے بھی زیادہ مطلوب ہے، کہ دل میں کوئی شک نہ ہو، نفاق نہ ہو، شرک نہ ہو، یعنی ظاہر بھی پاک ہو، باطن بھی پاک ہو، لباس بھی اجلا ہو، صاف ستھرا ہو، بو وغیرہ سے پاک ہو، اور اسی طرح دل بھی پاک ہو، دل کے اندر بھی صفائی ہو، حسد، کینہ، بغض، ان سب چیزوں سے بھی دل کو پاک کرنا چاہیے، اور ایک اچھے خیر خواہ انسان کی طرح اپنے آپ کو رکھنا چاہیے۔ اور ان چیزوں سے کیسے پاک کیا جا سکتا؟ ظاہری نجاست تو صابن، سرف، شیمپو، ڈٹرجنٹ وغیرہ لگا کے چیزیں صاف کر لی جاتی ہیں، دلوں کی صفائی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ معاف کرنا، یعنی کفر تو ایمان لا کر نکل جاتا ہے، لیکن جو بندوں کے متعلق ہمارے دلوں میں نفرتیں اور میل اور بغض اور حسد اور کینہ اور عداوتیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کے لیے سب سے بہترین نسخہ یہ ہے کہ ان کو معاف کر دیں، ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالیں، ان کو انسان سمجھتے ہوئے ان کو چھوڑ دیں۔ چھوڑ دینے سے مراد یہ کہ ان باتوں کو بلا دیں، اور جب کسی سے ملے تو نئے سرے سے ملے، جیسے میں اس کو پہلے سے نہیں جانتا۔ یعنی کسی شخص نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، یا آپ کے دل میں اس کے لیے کچھ برا ہے، کچھ دن کے بعد جب آپ اس کو دیکھیں تو کس طرح اس سے سلام لیں؟ خوش دلی سے، کہ جیسے آپ نہیں جانتے کہ وہ کون ہے۔ آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ شخص انتہائی برا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ایک شخص آیا آپ کے دروازے پر، آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ یہ اپنی قوم کا بدترین شخص ہے، لیکن جب وہ اندر داخل ہوا تو آپ نے بہت اچھی طرح اسے سلام دعا کی، گویا آپ اس کی کسی برائی کو جانتے ہی نہ ہو۔ تو حضرت عائشہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ آپ تو ابھی یہ فرما رہے تھے اور ابھی یہ کیا ہو گیا؟ تو حضرت عائشہ کو صرف متنبہ کیا تھا کہ آپ جب اس سے اتنے اچھے اخلاق سے ملیں گے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی غیر موجودگی میں وہ شخص کہیں گھر میں آئے اور حضرت عائشہ اس کی برائی سے یا اس کی کسی چیز سے نقصان نہ اٹھائیں، تو محتاط کیا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان نجاستوں کو چھوڑ دے، ظاہری کو بھی باطنی کو بھی، ٹھیک ہے؟ مجھے اپنے ایک استاد کی بات ہمیشہ یاد رہتی ہے، اور اس بات نے مجھے بہت فائدہ دیا۔ وہ بات کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم اپنے دل میں کسی کے خلاف کوئی میل رکھتے ہیں نا، یا حسد یا بغض رکھتے ہیں، اس شخص کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا اور دل ہمارا میلا ہوتا ہے، دل ہمارا میلا ہوتا ہے، تو اس کو اپنے دل میں نہیں رکھنا۔ بس یہ بات میں نے اپنے پلے باندھ لی کہ میں نے کسی کے بارے میں برا اپنے دل میں نہیں رکھنا، کیونکہ اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے انسان ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کو پاک باز ہیں، وسوسہ نہیں آتا، یا کوئی دکھ دے تو تکلیف نہیں آتی، یا دل میں رنجش نہیں آتی، آتی ہے، لیکن میں نے معاف کیا، اللہ کی خاطر معاف کیا، میں نے اس کو چھوڑ دی۔ اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے شیطان بار بار وہ خیال ڈالتا ہے نا، تو اپنے آپ کو کسی اچھے کام میں مصروف کر لیں، اچھے کام میں مصروف کر لیں، اور اس بات کو چھوڑ دیں، اور نعمتوں کو یاد کریں کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے میں ان چیزوں پہ جلوں کڑوں اور ایسی باتیں ہی یاد رکھوں۔ وہ باتیں کیوں نہ یاد رکھوں جو نعمتیں ہیں، ورنہ ان چیزوں کے نقصان کیا ہوتا ہے ان باتوں کو دل میں بھرنے کا، کہ نعمتوں کا احساس دل میں نہیں جاگتا، جس کی وجہ سے ہم رنجیدہ اور غمگین ہوئے رہتے ہیں، پھر وہ مزاج میں شامل ہو جاتی ہے نا وہ چیز۔ یعنی لوگوں کی بری باتوں سے منہ سی لے بندہ، ذکر ہی نہ کرے۔ اگر بہت ہی دل بھرا ہے تو اللہ سے ذکر کر دے، اللہ سے باتیں کر لے، اور اللہ سے دعا کر لے کہ یا اللہ اس میرے دل سے نکال دے اس کو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بہت اہم باتیں سیکھی ہم نے، تو دیکھتے ہیں آج ہم نے کیا سیکھا۔ کچھ ہم آپ سے سوالات کرتے ہیں، پہلے آپ سے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کے جوابات لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کے ریفلیکشنز لیں گے۔ چلیں جی، یہ خالی جگہ پر کرنے ہیں، سب خالی جگہ میں ایک ہی لفظ آنا ہے، تو جو اس کا جواب بتانا چاہتے ہیں وہ اپنا نام لیں، میں اس سے پڑھواؤں گی۔ طاہرہ یاسمین طاہرہ، ٹھیک ہے طاہرہ، آپ پڑھیے، اردو پڑھیے اور ساتھ ایک فل ان بلینک کرتی ہیں۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اس سے مراد نبوت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو نبوت عطا کر دی گئی۔ آگے پڑھیں، آگے مکمل کریں نا۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ دوسرا نہیں آ رہا۔
اچھا کون کون بتائے گا اور؟ میں بتاؤں؟ تسنیم بتائیں، فرحت، تسنیم بتائیں۔ فرحت۔ تسنیم بتائیے۔ جی، ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ نبوت کو خفیہ رکھنے والے، یعنی اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت خفیہ تھی، اب آپ اس کا کھلم کھلا اظہار کیجئے۔ شاباش، ٹھیک ہے، دونوں کے لیے شاباش۔ اس لیے کہ میں نے شروع میں ابتدا میں یہ کہا تھا کہ یہاں ایک ہی لفظ آئے گا، تو وہ ایک لفظ سب جگہ آنا تھا۔ دونوں کے لیے بارک اللہ فیکم۔ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ۔ یہ اپنے دین کے کام میں اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ نگت بتائے باجی؟ بتائیے نگت، آپ بتائیے۔ جی، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یہ مقصد ہے۔ ہیلو، بالکل ٹھیک ہے، دین کے کام کا اصل مقصد جو ہے وہ اللہ کی بڑائی اور عظمت کا احساس پیدا کرنا، اپنے دل میں بھی اور لوگوں کے دل میں بھی، یہی اس کام کا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمایا ہمیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ دکھائیے جی۔ پہلے سوال جواب لے لیتے ہیں، پھر ریفلیکشنز لیں گے۔ یہ جو دونوں آیات ہم نے سورۃ المدثر کی پڑھی تھی، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، تو ان دو آیات میں استاذہ نے آج بہت تفصیل سے بتایا، تو کیا سمجھ میں آیا کن کن چیزوں کو پاک صاف کرنا چاہیے؟ میم یشرا بتائے، میں بتاؤں؟ آپ بتائیے، پھر فرد کچھ اگر ایڈ کرنا چاہیں گی تو کریں۔ جی میم، ان دو آیات سے یہ سمجھ آیا کہ ایک تو سب سے پہلے کپڑوں کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھتے تھے، کوئی ظاہر نجاست نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا، جس مال سے وہ کپڑا خریدا گیا ہے اس مال کا بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ پاک ہونا چاہیے اور پاک ذریعے سے آنا چاہیے۔ گڈ، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی۔ فرد مزید بتائیے، اور کچھ ایڈ کریں گے آپ؟ اور اس میں دوسری جو ہے فہجر، اور اس میں یہ ہے کہ بھئی اپنے دل سے جو ہے نا، کسی کے لیے جو ہے ہم لوگ بہت بغض اور کینہ رکھتے ہیں، تو دل سے بھی اس کی صفائی ہونی چاہیے، خالی ظاہری صفائی نہیں، دل کی بھی صفائی ضروری ہے۔ تو ہم کسی کے لیے دل میں رکھ لیتے ہیں بات، جزاک اللہ خیر، بالکل ٹھیک ہے۔ تو دو باتیں میرے دو ساتھیوں نے بتائی، ایک نے بتائی ظاہری صفائی، دوسرے نے بتائی دل کی صفائی، کسی سے بغض نہ رکھنا۔ کوئی اور بھی چیز ہے، کوئی ایڈ کرے گا؟ جی، اس میں ایک اخلاق و کردار کی صفائی بھی نام بتائیں پلیز، دیکھیں جس نے بات کرنی ہے۔ سدرا بتائیے جی۔ جی سدرا۔ جی، اس میں اخلاق اور کردار کا صاف ہونا بھی ضروری ہے، اور ٹھیک خود ہے، پسندی اور اخلاق تکبر۔ چلیں اخلاق کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی اور ایڈ کرے گا؟ طاہرہ یاسمین جی، وسیع کرے۔ جی، طاہرہ بتائیے۔ معصیت والا لباس نہ ہو، ایسا لباس جو ٹائٹ ہو اور جسم کے حصے نظر آ رہے ہیں، سی تھرو نہ ہو، یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے گڈ۔ اس کے علاوہ تسنیم بتائیں۔ وجیہہ، وجیہ آپ بتائیے۔ بتائیں۔ جی، وجیہہ۔ اپنے عمل کو پاکیزہ رکھنا ہے، اور ہوں۔ عمل بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، اور جو لباس جس پیسوں سے آپ لے رہے ہیں تو یہ بھی میک شور کرنا چاہیے کہ وہ حرام کی کمائی کے ساتھ نہ بناؤ، اس لباس کو پاک رکھنے کے لیے۔ چلیں، یہ سب باتیں کیونکہ سب ساتھی بتا چکے ہیں مختلف الفاظ میں، ایک پوائنٹ اور بھی ہے، وہ اگر ان کے علاوہ کوئی اور بتا سکتے۔ تسنیم بتائیں۔ محرین بتائیے۔ جی، لوگوں کو معاف کرنے سے۔ یہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ نے بھی دہرا دیا۔ تسنیم آپ بتائیے۔ شرک اور نفاق سے اور شیطانی وسوسوں۔ ہاں، شیطانی وسوسوں سے دل کو پاک رکھنا۔ گڈ، آپ سب نے ماشاءاللہ تھوڑا تھوڑا اپنا حصہ ڈالا، ہر ایک نے مختلف الفاظ میں بات کی، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے بات کو سمجھا۔ تو دیکھیے، اب آپ کے سامنے اس کا جواب موجود ہے۔ شرک سے پاک رکھنا، پھر ظلم کو چھوڑ دینا، پھر شیطانی وسوسوں سے پاک رکھنا، اپنے یعنی باطنی صفائی بھی اور ظاہری صفائی بھی۔ اور ظاہری صفائی میں جیسے آپ لوگوں نے کہا کہ لباس کو صاف رکھنا، بدبودار نہ ہو، لباس میں ہر چیز آ جاتی ہے، انڈر گارمنٹس بھی اور آؤٹر گارمنٹس بھی، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کیا کیجئے، اپنے کپڑے پاک رکھیے۔ ہم کپڑے سمجھتے ہیں کہ پاک رکھنا یہ ہے کہ اگر اس پہ کوئی گندگی لگی ہے یا کوئی غلاظت لگی ہے وہ نہیں، لیکن اگر اس میں سے اسمیل آ رہی ہے تو وہ بھی کپڑا پاک نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے سے مراد، اور اللہ کو یہ پسند ہے، یہ حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اندرونی اور ظاہری دونوں صفائی رکھنا۔ جسم کی صفائی میں مثلا آپ دیکھیں کہ بال صاف رکھنا، انڈر گارمنٹ صاف رکھنا، ایڑیاں صاف رکھنا، نہانا پراپر طریقے سے، یہ سب اس میں آ جائے گا۔ تو اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے یہ دونوں آیات جو ہے نا شیئر کرنی ہے اپنے گھر والوں سے،
اپنے آپ کو دیکھیے کہ ہم صفائی کے اہتمام میں انوائرمنٹ کی صفائی دیکھیں، کمرہ صاف ہے آپ کا، آس پاس صاف ہے، سب چیزیں آ جاتی ہیں. گندگی شیطان کو پسند ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت صاف ستھرا رہنا پسند کرتے تھے. سنت سمجھ کے صفائی کریں، مہمانوں کے لیے صفائی نہ کریں کہ مہمان آئیں گے تو صفائی ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں آگے دیکھتے ہیں، پھر مزید اس پر آپ کی ریفلیکشنز لیں گے. یہ جو ہے ذرنی ومن خلقت وحیدہ، چھوڑ دو مجھے اور جس سے پیدا کیا میں نے اکیلے. وحیدہ کی 2 معنی بتائے گئے تھے. انیلا زمان آپ بتا سکتی ہیں؟ جی، ایک تو یہ کیا گیا تھا کہ وہ اکیلا پیدا ہوا، یعنی کہ وہ اکیلا ہی بالکل آیا، اور ایک یہ ہے کہ اکیلا اللہ نے اس کو پیدا کیا. گڈ، شاباش، بہت مختصراً واضح بتا دیا آپ نے. دکھائیے جواب. انسان اکیلا ہی پیدا ہوتا ہے، تو ولید بن مغیرہ بھی اکیلا ہی پیدا ہوا تھا، کوئی مال اور عیال تو نہیں تھے نا. وہ جب پیدا تو اکیلا ہی ہوتا ہے. پھر اصل میں اس کو اللہ تعالیٰ جو عطا کرے، جس کی محبت اور جو، تو یہ بالکل اکیلا ہی آیا تھا. اس کے پاس کوئی مال اولاد اور اہل و عیال خصوصی طور پر اس کے پاس نہیں تھے، اور پھر اس کو اللہ نے ہی اکیلے پیدا کیا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم. وَمَهَّدتُّ لَهُ تمہیدہ سے کیا مراد ہے؟ میں بتاؤں مشکل فرحت. فرحانہ اب جنہوں نے بتا دیا ان کے علاوہ میں چاہوں گی باقی ساتھیوں کو موقع دوں. فرحانہ شکیل شبانہ بتائیں. ظہیر آپ بتائیں گی؟ زری شبانہ بتائیں. بتائیں. اب میں نام لیتی ہوں جنہوں نے ہینڈ ریز کیا. شبانہ ظہیر آپ بتائیں گی؟ بتا سکتی ہیں؟ جی میں ٹرائی کرتی ہوں. اس وقت میں کلاس سے، میری نماز کا صبح ٹائم ہوتا ہے اور ریفلیکشن ہو رہی تھی، تو میں نے نماز پڑھی تھی. اس وقت میں تھی نہیں، لیکن کوئی نہیں، پھر آپ سن لیں، میں کسی اور ساتھی سے لے لیتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. زری بتائیں. فرحانہ شکیل آپ بتائیں گی؟ اس نہیں، سے آپ کوئی مراد نام نہ دنیا، لیں، میں نام لوں گی. فرحانہ شکیل آپ بتائیے. اس سے مراد دنیا اور اس کے اسباب پر اختیار ہے کہ اس کے لیے ہر چیز آسان ہو گئی تھی. ہر وہ چیز اس کو دی جس کی وہ خواہش رکھتا تھا. سادہ لفظوں میں کہا جائے کہ اس کو ہر چیز دی تھی مغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے. گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمک. بالکل درست آپ نے فرمایا. ٹھیک ہے جناب. تو اب ہم لیتے ہیں اب آپ کے ریفلیکشنز. جو باقی ساتھی جو بات کرنا چاہتے ہیں، میں پہلے ان کو موقع دوں گی. ہینڈ ریز کریں وہ ساتھی جو کچھ آج کے لیسن پہ بات کرنا چاہتے ہیں، خصوصاً وہ جنہوں نے اب تک بات نہیں کی. پہلے ان کو موقع دیں گے، پھر باقی ساتھیوں کو موقع دیں گے. سیرش شبانہ. انصاری آپ کہیے. آج کے سبق سے یہ بات سیکھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کا ذکر کرنا ہے اور اس کی عظمت بیان کرنی ہے، صبح بھی اور شام بھی، کیونکہ یہ اللہ کو پسند ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. تو ہم نے انشاءاللہ اس ہفتے، چلے ہفتے لیے لے لیتے ہیں کہ کوشش کرنی ہے، ویسے تو نماز میں پڑھتے ہیں لیکن زیادہ سے زیادہ تسبیحات ایسی کرنی ہے جن میں اللہ اکبر آتا ہے. گڈ. شبانہ ظہیر آپ کہیے. جی آج کے سبق سے یہ بھی سیکھا ہے کہ جب دل بہت پریشان ہو، کوئی پریشانی آ جائے یا کسی کے رویے سے پریشانی ہو، چاہے اپنے بچوں کے رویوں سے ہی پریشانی ہو، تو اس وقت اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ نے اور کتنے زیادہ احسانات ہمارے پہ کیے ہیں. اس سے پھر دل میں جو اتنی پریشانی ہوگی وہ کچھ کم ہو جائے گی. کوئی ایک نعمت بتائیں شبانہ جو آپ سمجھتی ہیں اللہ نے آپ کو عطا کی. رہنے کے لیے ہم لوگوں کے پاس گھر ہے، ایسا نہیں کہ ہم باہر پڑے ہوئے ہیں. کھانا پینا ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی دی ہے. صحت سب سے زیادہ. اور پھر کاؤنٹلیس ہے نا. دین کی طرف ہم لوگ آ رہے ہیں، اللہ میاں اس پہ قائم رکھے، یہ بھی ایک نعمت ہے. آمین. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ہم اپنی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے. گڈ. زرین گل آپ کہیے، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. میں نے جب یہ سنا کہ اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یہ میں اپنی نماز میں پڑھتی ہوں روز. تو یہ میں نے حیا علی الفلاح کورس کیا تھا میڈم کے ساتھ ہی، تو میں نے تب سے یہ شروع کیا تھا. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ کس اس ٹائم کے پڑھتی بارے ہیں میں آپ انہوں نے بتائیے؟ یہ بھی کس ٹائم، کس نماز میں؟ سبحانک اللہم سے پہلے پڑھتی ہوں. ثنا سے اللہ پہلے. ٹھیک اکبر ہے، کبیرہ قیام سے والحمد پہلے، للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. آغاز یہ میں. کلمات جب مجھے پتا چلا کہ یہ 12 فرشتے بیک وقت ان کلمات کی طرف لپکے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جو استاذہ نے حدیث کے بارے میں بتایا، تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ شکر ہے کہ کوئی کام میں اچھا کرتی ہوں. الحمدللہ. دوبارہ سے پڑھیں یہ ذکر اور باقی سب اپنے دل میں مانگیں. بولے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. الحمدللہ. ٹھیک ہے.
अल्लाह ताला इस्तिकामत नसीब फरमाए। सदफ गुल कहिए। आमीन। जी सदफ गुल क्या कहना चाहती हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने वालेकुम। मैंने आज के सबक से यही सीखा कि हमें अल्लाह ताला के ज़िक्र में अपने आप को मसरूफ़ और मशगूल रखना चाहिए। ये नहीं सोचना ये कि उसने मुझे क्या कहा या वो मेरे बारे में क्या सोचता है। इससे अगले बंदे को तो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा जो माइंड है जो वो डाइवर्शन की साइड पे चला जाता है। तो मैंने ये सीखा कि अल्लाह के अज़कार और ज़िक्र में ज़्यादा अपने आप को मसरूफ़ रखना चाहिए बनिस्बत ये कि कौन क्या कह रहा है। फायदेमंद कामों में मसरूफ रखना चाहिए और जी। उसके साथ जिक्र अज़कार भी करने चाहिए। देखिए हम जब सोचते हैं ना लोगों के बारे में तो हम समझते हैं कि हम उनको कोई नुकसान दे रहे हैं सोचने से उनको क्या नुकसान होता है। सारा अपना ही दिल खराब होता है और अपना ही इंसान नेगेटिव होता है। तो अल्लाह ताला महफूज रखे, पॉजिटिव कामों में लगे रहेंगे ना, सोचने का वक्त ही नहीं होगा। सादिया खालिद फरमाइए। जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ये तकबीरात जब से मैंने दुआएं का वो कोर्स किया था के साथ उसमें मतलब बहुत ज़्यादा इस चीज़ ने अटैक किया था और कि अल्लाह की तकबीरात और इस पर बहुत ज़्यादा मैं नमाज में इसको लेती हूँ, दुआओं में भी लेती हूँ। लेकिन इस वक्त जो आयत ने सबसे ज़्यादा अटैक किया वो आयत नंबर 31 है जिसमें अल्लाह के लश्कर के बारे में उस्ताजा बता रही थी। तो इस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं गया कि ये सब अल्लाह ही के लश्कर हैं और हमने कभी इस तरफ इतना इसको संजीदगी से सोचा भी नहीं है। मैंने तो नहीं कभी इस तरफ ज्यादा ध्यान दिया और इतना दिल पे असर हो रहा था कि ये सब अल्लाह ही के लश्कर हैं और हम समझते हैं कि बस ये छोटी मोटी मखलूकात ही हैं और इनका कोई काम नहीं है खास। बिल्कुल, बहुत अहम बात याद करें। अच्छा देखिए हमारे घर में बाज़ औक़ात हम किचन में बाथरूम में देखते हैं कॉकरोच आ जाते हैं, कोई कीड़े मकोड़े आ जाते हैं छोटे से। हम उनको देख के कहते हैं कहाँ से पता नहीं निकल आए, लेकिन हम कभी सोचिए ज़मीन के अंदर जिस जगह हम बैठे हैं अंदर कितनी मखलूक है। तो ज़रा इस हफ़्ते आपने इस पे गौर व फ़िक्र करना है और ये आयत किसी से शेयर भी करें आयत का ये हिस्सा और डिस्कस करें इसको लोगों से। अपने घर में ही डिस्कस करें कि अच्छा चलो क्या-क्या मखलूक हो सकती है। तो जी मैम, हैरान एक कुन बार सूरत ऐसा हाल होता है। है कि कभी कोई कोने से चींटियां सी निकलती हैं और मैंने उसको खास तौर पे ऑब्जर्व किया कि मैं कहीं कोने में कुछ ऐसी ग़िज़ा या बारीक चूरा सा कुछ डाल दूं तो वो इस कदर वहां इकट्ठी होती हैं और बाकी सब जगह से हट जाती हैं। तो ये चीज इतनी आज मुझे इस चीज को उससे रिलेट करके बहुत दिल में बहुत ज्यादा इस चीज का वो हो रहा था असर ना। सुभान अल्लाह। ठीक है, इसको डिस्कस करिएगा तो और इंशाल्लाह सीखेंगे। आयशा नूर कहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इस आयत पे सोच रही थी वला तमनुन तस्तक्सिर के किसी से जो है ना एहसान के बदले के लिए जो है ना ज्यादा कसरत नहीं करनी चाहिए एहसान करके। तो मैं अपने साथ का ये एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ कि फैमिली में कुछ बातें हुई मतलब मैं बहुत अच्छे से उनका ख्याल रखती थी सब कुछ कर रही थी लेकिन कुछ बातें मुझे बहुत हर्टफुल लगी तो मैंने ना कुछ काम उनके जो अल्लाह की रजा के लिए करती थी ना मतलब मेरे जिम्मे फर्ज नहीं थे लेकिन एज ए नफल मैं कर रही थी तो मैंने ना छोड़ दिए। तो मैं ये तफसीर जो है ना पहले भी एक दफा सुनती हूँ यानी कि क्लास में इस टाइम से पहले भी। तो मैंने उसको सुना तो मैंने अपने आप से सवाल किया कि मैं किसके लिए कर रही थी। इसमें जो सवाल था ना कि आप किसके लिए कर रहे हैं अगर तो आपने लोगों के लिए किया तो फिर लोगों की बातें आपको हर्टफुल लगेंगी अगर आपने अल्लाह के लिए किया तो फिर ये चीज नहीं होगी। तो फिर मैंने उस चीज को निगेट करते हुए वो सारे काम किए कुछ मेरी जो है जान तबीयत पे भी गरां गुजरे लेकिन अल्लाह ताला की रजा को मद्देनजर रखते हुए मैंने किए तो मैम इतना ज्यादा सुकून और इतनी राहत हुई मैं बता नहीं सुभान सकती अल्लाह मतलब आयशा। जिस तरीके से होता है ना कि फैमिली में अल्लाह ताला के अमल में बहुत बरकत करे। मुझे हज़रत अबू बकर की बात याद आ रही है कि जब उन्होंने मिस्ता बिन असासा का वजीफा बंद कर दिया था, जी मैम आयशा पे उन्होंने इल्जाम लगाया था, तो आयत उतरी थी कि क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। तो वो बात आपको अल्लाह ने आपको तौफीक दी इस पे अमल की। माशाल्लाह, जी बारक मैम अल्लाह। बिल्कुल और ना और जो जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिफ्ज किया हुआ है तो मैं कहीं ना तर्जुमे में नमाज में कहीं फोकस कम हो जाता था। तो मैंने ये कोशिश की हुई है कि जिस तरीके से रमजान में तरावी सुनाती हूँ तो इस दफा मैंने ये सोचा है कि तदब्बुर की कोई भी सूरत जो सबसे ज्यादा मुझे हिट कर रही है इस वक्त मुझे वो रमजान में चाहे एक ही सूरत करवानी है अपने साथियों के साथ तो मैं वो जरूर करवाऊंगी कि जिस तरीके से मेरे दिल पे ये चीज ऐसे करती है। मतलब फिकुल क्लूब की क्लास भी है लेकिन आप यकीन करें कि तदब्बुर के साथ मेरा एक अजीब सी अटैचमेंट है। डेली रात में जब तक मैं सुन ना लूं तो मुझे कुछ होता है अल्हम्दुलिल्लाह और एक बारक आपके साथ पढ़ने का शौक जो अल्लाह ताला ने दिया था ना मुझे
तो ये दोनों नेमतें अल्लाह ताला ने मुझे दी हैं। अभी आप पूछ रही थी ना कि आपकी सबसे बड़ी नेमत इस वक्त क्या है, तो मैं यही कहूंगी तदब्बर, और आपके साथ तदब्बर पढ़ने की नेमत जो है ना, मेरे लिए बहुत ब्लेसिंगफुल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे के साथ जोड़े रखे और सीखने की तौफीक दे। आमीन महरीन ज़िया, आमीन। आप फरमाइए महरीन ज़िया। जी मैंने ये सीखा है कि आज के बाद यानी कि अगर हम दाइए दीन को जो है वो दूसरे को दीन की दावत देने से पहले, बताने से पहले ना, इंसान को अपनी ज़ाती इबादत और इन सब चीज़ों की तरफ, जैसे कि या अय्युहल मुद्दस्सिर, अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप रातों को इबादत करना, फ़र्ज़ नमाज के अलावा नवाफिल वगैरह की तरफ तवज्जो करना। यानी कि जब तक आपकी ज़ाती अल्लाह से ताल्लुक मजबूत नहीं होगा, तो लोगों के दिल में भी आपकी बात जो है ना वो असर नहीं करेगी। तो ये चीज़ बहुत अच्छा मुझे पॉइंट लगा कि इंशाल्लाह ताला बहुत बहुत अहम पॉइंट है, अपनी ज़ात पर तवज्जो इंशाल्लाह दें, और उसके साथ साथ बल्लिगू अन्नी वलौ आया, एक आयत भी समझ आ जाए तो लोगों को समझाएं। ये जो आज हमने पढ़ा ना, कई चीजें, लेकिन ऐसे से अभी एक साथी ने बात की थी, जो आयत है वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हुआ, कि उसके लश्करों को कोई नहीं जानता। ये बड़ी कनेक्टेड है डेली लाइफ से, तो इसी को डिस्कस कर लें तो मुझे उम्मीद है कि फायदा होगा इंशाल्लाह। शाहिदा परवीन कहिए। जी, मैंने इसमें आयत नंबर 31 की जैसे काफिर मजाक उड़ाते थे कि 19 फरिश्ते जहन्नम के, उनको तो हम भैया ऐसे ही संभाल लेंगे, लेकिन उनके लिए तो एक ही काफी, जैसे जहन्नम का दरोगा मालिक है। तो 19 का अदद इसलिए भी मुझे आज ही फर्स्ट टाइम पता चला कि योद की किताबों में भी है और कुरान में भी है, ताकि वो शक ना करें नंबर्स पर। तो ईमान, इस तरह ईमान लाने से और तदब्बर करने से हमारा भी ईमान बढ़ जाता है। जैसे अभी कभी कभी जैसे कुछ साइंस बता देती है, तो उससे ज्यादा और कुछ लोगों का ईमान मजबूत होता है, लेकिन मैं ज्यादातर कुरान पे ही जैसे हमारा मैं ईमान रिलाय तो कर। अल्लाह की बात से जी मजबूत होना चाहिए। साइंस तो गलत हो सकती है, अल्लाह की बात जी तो गलत हो सकती जी, है। बिल्कुल नहीं बिल्कुल हो सही बात। सकती है। तो अल्लाह मरियम कुरैशी, मुशरकात से हमारे दिलों को टेढ़ा ना करे, और आमीन। काफरों के दिल तो वैसे भी बीमारी, और हमें भटकाए नहीं, अपने दिलों को मजबूत करना है, और मोमेंट को तो वैसे ही अल्लाह ने हिदायत देता है इंशाअल्लाह। ओके, आमीन। मरियम कुरैशी, आप कहिए, क्या कहना चाहेंगी? मरियम कुरैशी, मेरी आवाज आ रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे जी हैं? जी, बाजी आ रही है अपनी आवाज। ओके, ठीक है। मरियम कुरैशी, अपना माइक खोलें। अच्छा, उनका माइक नहीं खुला। चलें, डॉक्टर वजिया, आप कहिए, क्या कहना चाहती हैं? जी, आज का लेक्चर बहुत ही रिलेटेबल था एक तरह से, मैं कहूँ अपने लिए। लेकिन जो सबसे पहली जो एक शुरू में आयत डिस्कस की थी उस्ताजा ने, जिसमें वलीद बिन मुगीरा की सारी चीज़ें डिस्कस की थी, तो बढ़ाई का एहसास रखना, तो वो जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया था, तो ये रवैया तो बड़ा कॉमन है हमारे इर्द गिर्द भी, कि अपने आप को ये कहना कि जी हमारी बात नहीं मानी गई, या हमें नहीं सुना गया, हम बड़े थे, हमारा वो नहीं रखा गया। तो ये वाला तो मतलब रवैया सॉर्ट ऑफ उससे जाते ही मिलता है। तो ये बड़ी मेरे दिल को लगी थी कि ये अब चेक एंड बैलेंस में ये चीज ये रखनी है कि बड़ी इस तरह की अहम बात नहीं बात करनी। वजिया जो आपने बात की है। देखिए, हम हैं क्या? चले, हम आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल आपने देखी भी होगी एक वो जो यूनिवर्स के बारे में वीडियो है, कि पूरी यूनिवर्स में हमारी हैसियत क्या है, और अल्लाह के इतने जुनूद है, उनके बिल्कुल, मुकाबले में हमारी क्या हैसियत है। लेकिन क्या इंसान हैसियत है। समझता है कि पता नहीं क्या चीज है। तो अल्लाह माफ करे इस चीज बिल्कुल। से हमें। जज़ाकल्लाह खैर, आपने याद हम्म, ध्यान कराई। बारकल्लाह। अच्छा जनाब, हम थोड़ा सा देख लेते हैं होमवर्क्स की तरफ। क्या होमवर्क्स हैं? फिर ये हो आज की आयात हैं, जो कि आपने जिनका लफ्जी तर्जुमा याद करना है इंशाल्लाह। फिर ये जो अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर के हवाले से ये हदीस हमने शेयर किए हैं, इनको आप औरों के साथ भी शेयर करें। और जैसे मैंने कहा कि ये जरूर कोई तस्बीह रोजाना जिसमें आपने करनी है, जिसमें ये कलमात हों इंशाल्लाह। नेक्स्ट दिखाइए, ये सारी तस्बीहात हैं। ये जो है ना, ये पिछली तरह हदीस दिखाइए। ये इंटरेस्टिंग, आपने हो सकता है पहले ना पढ़ी हो, कि आपने इतना लंबा रुकू किया। ये रुकू की एक तस्बीह है, सुभाना दिल जबरूती वल मलकूती वल किब्रियाई वल अज़मती। अगर आप इसे याद कर लें, कोशिश करें इस हफ्ते, तो आप इसको इंशाल्लाह रुकू में भी मांग सकते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला आपके फहम में और आपके हिफ्ज में इजाफा फरमाए। नेक्स्ट दिखाइए। ये भी सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह के हवाले से, अल्लाह अकबर के हवाले से अमल की तौफीक अता हुआ आपको। अगली दिखाइए हदीस इंशाल्लाह, ये भी उसी हवाले से। अच्छा, आप ये देखें, ये बिस्तर पे लेट, ये जरा पिछली हदीस दिखाइए, इसके हवाले से बात करना चाहूंगी।
ہمارا عمل نماز کے بعد تو 33 اور 34 بار 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنے کا بہت سے ہم ساتھیوں کا ہوگا. لیکن یہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے نئی بات ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بستر پر جانے لگو سونے سے پہلے تو کیا کرو کہ تم جب بستر پر جانے لگو تو یہ پڑھو. تو ذرا اس ہفتے عمل تو کیجیے اس پہ، ہو سکتا ہے آپ عمل کرتے ہی ہوں، لیکن اب اس ہفتے کوشش کیجئے کہ ہر روز رات کو یا جب بھی یاد آ جائے رات کو الارم لگا لینا تو الارم سے یاد رہے گا. رات کو کیا کریں، سونے سے پہلے یہ تینوں تسبیحات کر لیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ دکھائیے جی، نیکسٹ حدیث دکھائیں. اچھا یہ جو حدیث ہے نا، یہ اس کو دیکھیے، یہ کب پڑھتے تھے آپ؟ جب آپ بلندی پر چڑھتے یا واپس آتے وقت. کبھی سفر سے واپس آتے تو یہ دعا پڑھتے تھے. تو اگر آپ میں سے کوئی سفر میں ہے یا سفر میں جائے تو شہر میں انٹر ہوتے ہوئے یا واپس آتے ہوئے یہ دعا بھی پڑھ لے، اور ویسے بھی پڑھ لیں تو بہت بھی پیارا ذکر ہے. نیکسٹ دکھائیے جی، نئے چاند کی دعا. اب نیا چاند جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی خاص رمضان کا چاند، ہر ماہ کا چاند. تو الحمدللہ جب آپ کو اب یہ دسمبر کا مہینہ ختم ہوگا تو جب نیا چاند طلوع ہوگا تو وہ اس کو پڑھیے گا. اور دیکھیے ویسے تو آپ چاہیں تو ابھی بھی پڑھ لیں، پہلے یاد نہیں تھا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کے لیے اور میرے لیے. فضل کے آثار تم پر دکھائی بھی دینے چاہیے، یہ بھی دیکھ لیجئے. لیکن اس میں بس یہ اچھا اس حدیث پر سوچئے گا، نیکسٹ ویک بات کریں گے اس حدیث پہ انشاءاللہ، کیونکہ اب وقت مکمل ہو گیا، ٹرانسلیشن ٹائم ہے. تو اب چلتے ہیں ہم اپنی ٹرانسلیشن ٹیم کی طرف، اور آپ ٹرانسلیشن سنائیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بریک آؤٹ رومز آپ کے لیے اوپن کر دیتے ہیں. اپنی اسکرین پر دیکھیے گا، آپ کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پر آپشن نظر آئے گا جوائن بریک آؤٹ رومز کا. اگر نہ نظر آئے تو اسکرین کو ٹچ کر لیجئے. آپ اس پر کلک کریں گے آپشن پر تو آپ کو سارے رومز نظر آ جائیں گے. روم 10 اور روم 11 جو ہیں وہ آج اکٹھے انشاءاللہ اپنا گروپ ٹائم کریں گے، اور سب انچارجز جو ہیں وہ آپ کے منتظر ہیں آپ کے رومز میں. اور انشاءاللہ مین سیشن میں سمرا احمد جو ہیں وہ آپ کا ٹرانسلیشن ٹائم سنیں گی. تو جو ساتھی مین سیشن کے ہیں وہ یہیں رک جائیں اور انشاءاللہ اپنی باری کے لیے تیار ہو جائیں. جی سمرا باجی، اوور ٹو یو ناؤ. جزاک اللہ خیر شفق. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ساتھیوں کو ٹرانسلیشن ٹائم میں خوش آمدید. امید ہے آپ نے اپنا ترجمہ بہت اچھا ریوائز کیا ہوگا الحمدللہ. جی تو شروع کرتے ہیں. ہمارے گروپ کے جو ساتھی ہیں، امید ہے باقی سب اپنے اپنے گروپ میں جا رہے ہوں گے، اور جو اس مین سیشن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان سے شروع کریں گے. آج چونکہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں تو 5 آیات سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. عائشہ نور کا ہاتھ سب سے پہلے مجھے نظر آ رہا ہے. جی عائشہ. بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا، اے المدثر، کپڑے میں لپٹنے والے، قم، آپ کھڑے ہو جائیے، فانذر، پس آپ ڈرائیے، وربک، اور اپنے رب کی، فکبر، پس آپ بڑائی بیان کیجیے، وثیابک، اور اپنے کپڑوں کو، فطہر، آپ پاک کیجیے، والرجس، اور گندگی کو، فہجر، آپ چھوڑ دیجیے، ولا، اور نہ، جی تمنن، آپ ماشاء احسان اللہ جتلائیے، سے اس کو ورڈ کو پورا کر دوں، کر لیں. تستکثر، کہ تم کثرت کی طلب رکھتے ہوئے. جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم عائشہ. جی فرحت مسعود. جی فرحت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولی ربک، اور اپنے رب کے لیے، فصبر، پس صبر کیجیے، فاذا، پھر جب، نقیرا، پھونکا جائے گا، پھر ناقور، سور میں، فذالک، تو وہ، یومئذ، اس دن، یوم، دن ہوگا، اسیر، سخت، دشوار، علل کافرین، کافروں پر، غیر، نہ ہوگا، یسیر، آسان. جی جزاک اللہ خیر فرحت، بارک اللہ فیکم. سعدیہ خالد. جی شروع سے ہی ہے.
چلے ہم تھوڑا سا آگے پیچھے کرتے ہیں. آپ ایسے کریں آیت نمبر 4 سے شروع کریں. جی آیت نمبر 4. اچھا. وسیابہ کا جی وسیابہ کا اور اپنے کپڑے فطاہر پس پاک رکھیے، والرجزا اور گندگی کو فہجر پس چھوڑ دیجیے، ولا اور نہ تمنن آپ احسان کیجیے، تستکثر کہ آپ زیادہ حاصل کر سکیں، ولی ربک اور اپنے رب کے لیے فصبر پس صبر کیجیے، فاذا پھر جب نقرہ پھونکا جائے گا پھر ناقور سور میں، فذالک تو وہ یومئذ اس دن یومن وہ دن عسیر ہوگا عسیر سخت دشوار، علی الکافرین کافروں پر، غیر نہ ہوگا یسیر آسان. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم سعدیہ. جی امبر ملک، امبر آیت 1 سے شروع کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا اے المدثر کپڑا لپیٹنے والے، قم کھڑے ہو جائیے، فانذر پھر ڈرائیے، وربک اور اپنے رب کی، فکبر پس بڑائی بیان کیجیے، وثیابک اور اپنے کپڑے، فطاہر پس پاک رکھیے، والرجزا اور گندگی کو، فہجر پس چھوڑ دیجیے، ولا جی تمنن اور نہ جی آپ احسان کیجیے، تستکثر کیا آپ زیادہ حاصل کر سکیں. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بٹ جزاک اللہ خیر، وقت ہوگا تو پھر دوبارہ بھی سن لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. جی رابعہ خان. والی ربی کا اور اپنے رب کے لیے، فاصبر پس صبر کیجیے، فائدہ تو جب نقیرہ پھونکا جائے گا، فی الناقور سور میں، فذالک تو وہ، یوم اذن اس دن، یومن دن ہوگا، عسیر سخت دشوار، علی الکافرین کافروں پر، غیر نہ ہوگا، یسیر آسان. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم رابعہ. جی گلشن آرا. گلشن آرا مجھے اپنے گروپ میں نظر آ رہی ہیں، آپ انمیوٹ کر سکتی ہیں گلشن آرا. شاید ہو سکتا ہے انمیوٹ نہیں ہو رہا ان سے. سعیدہ اقبال. آپ کو آواز آ رہی ہے سعیدہ اقبال؟ مجھے لگتا ہے شاید انمیوٹ نہیں ہو رہا ان سے. چلیں پھر ہم انہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے اب ہم شروع کرتے ہیں فرد سے. جی فرد، آپ نے شروع سے آغاز سے نہیں پڑھا. پہلے ہاں سے شروع سے. جی جی آپ شروع سے پہلے سے آپ پڑھ لیں. جی جی یا ایوہل یا ایوہا ای المدثر کپڑا لپیٹنے والے، تم کھڑے ہو جائیے، فانذر پھر ڈرائیے، وربک اپنے رب کی، فکبر بڑائی بیان کیجیے، وثیابک اور اپنے کپڑے، فطاہر پاک رکھیے، والرجس اور گندگی کو، فہجر پس چھوڑ دیجیے. ٹھیک ہے. اور سنائیں. اور آگے جی جی ولا اور نہ تمنن آپ احسان کیجیے، تکثرو کہ آپ زیادہ حاصل کر سکیں، ولی ربی کا اپنے رب کے لیے، فصبر پس صبر کیجیے. میں یہاں سے ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرد، جزاک اللہ خیر. ولی ربی کا میں وا کا رہ گیا، بس وہ تو آسانی ہے. اور واہ کا اور جی 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 اپنے بس. رب کے لیے. ہاں جی بس میں نے سوچا آپ کا دھیان تھوڑا سا توجہ دلا دوں آپ کی کہ ایک حرف بھی ہوتا ہے نا تو اس کا بھی مطلب ہمیں مس نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی جی بارک اللہ فیکم. جی عائشہ آپ کہہ رہی ہیں، آپ سنا رہی ہیں آگے. جی جی میں لاسٹ سے میں پڑھ لوں. جی پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولی ربی کا اور اپنے رب کے لیے، فصبر آپ صبر کیجیے، فَإِذَا پھر جب نقرہ وہ پھونکا جائے گا، پھر ناقور میں یا سور میں،
फज़ालिका पस ये यौमाइदिन दिन उस दिन यौमाइदिन यौमुन दिन असीर नहायत सख्त अलल काफिरीना काफिरों पर गैरा ना होगा यसीर वो आसान। फज़ालिका बस ये तो वो, अच्छा तो वो ठीक है, हाँ बस वो या तो वो, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, इतने मुश्किल अल्फाज हैं लेकिन माशाल्लाह आप लोगों ने इतना अच्छा याद किया हुआ है कि फटाफट सुना देते हैं। बारकल्लाहु फीकुम। चलें जी, सादिया आपने स्टार्ट से पढ़ा था या बाद का पढ़ा था? जी मैंने सादिया बात खालिद, चले फिर दरमियान अब आप स्टार्ट कर लें शुरू से। या अय्युहा ए अल मुद्दस्सिर कपड़ा लपेटने वाले कुम खड़े हो जाइए फ़अंज़िर फिर डराइए वरब्बका और अपने रब की फकब्बिर बस बड़ाई बयान कीजिए वतियाबका और अपने कपड़े फतहिर बस पाक रखिए वरुज्जा और गंदगी को वहजुर बस छोड़ दीजिए वला और ना तमनुन एहसान कीजिए आप एहसान कीजिए तस तक सिर कि आप ज्यादा हासिल कर सकें वली रब्बी का और अपने रब के लिए फसबिर बस सब्र कीजिए ठीक है फ़इज़ा सादिया, ठीक जी है सादिया, माशाल्लाह बारकल्लाहु फीकुम। गुलशन आरा का हैंड रेज हो गया है। जी गुलशन आरा, आप अनम्यूट कर सकती हैं जी, आपको जी आवाज आ रही आवाज है? आ रही है? जी जी अब आवाज आ आ रही रही है, है? बिल्कुल आ रही जी है। आयत जी 1 से सुनाइए। जी या अय्युहा ए अल मुदस्सिरु मुदस्सिरु कपड़ा लपेटने वाले कुम खड़े हो जाइए फ़अंज़िर फिर डराइए वरब्बका और अपने रब के लिए और अपने रब की फकब्बिर बड़ाई बयान कीजिए इसमें वसियाबका फा का क्या मतलब होगा इसके अंदर? फा फा फिर बस फिर जी बिल्कुल ठीक है। वसियाबका और अपने कपड़े फताहिर पाक रखिए वरुज्जा और गंदगी को फहजुर छोड़ दीजिए बस छोड़ दीजिए वला और नहीं तमनुन आप एहसान कीजिए तस्तक्सिरु कि, कि आपको ज्यादा मिले आप ज्यादा हासिल कर सकें। हासिल कर सकें वली रब्बिका और अपने रब के लिए सब्र कीजिए फ़इज़ा फिर जब नुकिरा फूंका जाएगा फिर नाकूरे सूर में फ़ज़ालिका तो फिर तो वो यौमा इज़िन इस दिन यौमुन दिन होगा असीरुन सख्त सख्त दिन असीरुन सख्त दुश्वार जी सख्त दुश्वार दुश्वार। अलल काफिरीना काफिरों पर गैरो ना होगा यसीर आसान। अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्लाहु फीकुम। ठीक है, अंबर से तो आगे सुन लेते हैं। अंबर आपने शुरू का पढ़ा था या सेंटर से पढ़ा जी था? मैंने शुरू से पढ़ा था। आपने शुरू से पढ़ा था, चले आपसे फिर सेंटर से बाद में सुन लेती हूँ। राबिया, जी मैं राबिया खान मैंने हमारे 6 साथ हैं। तक सुना नहीं, मैंने नहीं शुरू से पढ़ा था 6 तक। अच्छा आयत आपने नंबर 6 तक, 6 तक अच्छा पढ़ा था। दोनों नहीं, फिर आपने एक ही चले दफा मुझसे पढ़वाया मैं, है। चलें ठीक है, बीच में से राबिया पढ़ा स्टार्ट से पढ़ ले। जी, चलें ठीक जी है, या पढ़ लीजिए। अय्युहा ए अल मुद्दस्सिर कपड़े में लपेटने वाले या कपड़ा लपेटने वाले कुम खड़े हो जाइए फ़अंज़िर बस डराइए व रब्बका और अपने रब की फकब्बिर बस आप बड़ाई बयान कीजिए वसियाबका फकब्बिर का मतलब होगा बस बड़ाई बयान कीजिए बिल्कुल वसियाबका और अपने कपड़े फतहिर बस पाक रखिए वरुज्जा और गंदगी को फहजुर बस छोड़ दीजिए वला और ना तमनुन आप एहसान कीजिए तस्तक्सिर कि आप ज्यादा हासिल कर सकें। बारकल्लाहु फीकुम। ठीक है, अंबर अंबर मलिक अब आप पढ़ लीजिए। जी वली रब्बिका और अपने रब के लिए फसबिर बस सब्र कीजिए फ़इज़ा फिर जब नुकिरा फूंका जाएगा फिन नाकूर सूर में फजालिका तो वो यौमा इज़िन इस दिन यौमुन दिन होगा असीर सख्त दुश्वार अलल काफिरीना काफिरों पर गैरू ना होगा यसीर आसान। अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्लाहु फीकुम जी, ठीक है।
باقی سب نے سنا لیا. اچھا میرے پاس 3 نام سامنے آ رہے ہیں. آپ میں سے اگر کوئی 1 یا 2 آیات سنانا چاہتا ہے. سیدہ اقبال میرے سامنے ہیں, توقیر ہیں. جی یہ 2 نام میرے سامنے ہیں. ان میں سے آپ انمیوٹ کیجئے. طوبہ محسن ہے. جی آپ میں سے کوئی انمیوٹ کر سکتا ہے؟ سیدہ اقبال. میم میں سنا دوں؟ جی آپ نے سنا دیا عائشہ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. جی بہت افشان مزہ اللہ. آتا ہے تو مجھے. جی الحمدللہ, بارک اللہ. جی افشان اللہ, میں چاہتی ہوں کوئی نیا ساتھی جن کو اگر سنانے میں کوئی مشکل ہے تو چلے دیکھ کے سنا دیں. جی افشان, آپ نا آپ کے جی سامنے ہو, اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے نا. اگر آپ کو ابھی آپ نیو اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ مجھے دیکھ کے سنا دیں, ورڈ بائی ورڈ اس کو جی پڑھتے جائیں. کون سی آیت سے شروع کرنا ہے؟ پہلی آیت سے. یا ایوہا, اے المدثرو, کپڑا لپیٹنے والے, قم, کھڑے ہو جائیے, فانذر, پھر ڈرائیے, وربکا, اور اپنے رب کی, فکبر, پس بڑائی بیان کیجئے, وثیابکا, اور اپنے کپڑے, فطہر, پس پاک رکھیے, والرجزا, اور گندگی کو, فہجر, پس چھوڑ دیجئے, ولا, اور نہ, تمنن, آپ احسان کیجئے, تستکثروا, کہ آپ زیادہ حاصل کر سکیں, بس ولی کافی ہے. ربکا, افشان اور بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیر کہ آپ نے ہمت کی اور آپ نے ماشاءاللہ حصہ لیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگر 1 یا 2 آیات بھی یاد کرنے سے سٹارٹ کریں نا تو انشاءاللہ آپ سے 1 یا 2 آیت ہی سن لیں گے, اور اسی طرح آہستہ آہستہ آپ بھی انشاءاللہ سنانے لگ جائیں گی پورا سبق. اتنا جی ہی رکھتے میں ہیں آج. ریگولر اسٹوڈینٹ ہوں. جی اچھا میں ذرا وہ ٹریولنگ میں تھی تو اس وجہ سے میں کلاس نہیں اٹینڈ کر سکی, ویسے میں ریگولر سناتی ہوں. اچھا اوکے, ماشاءاللہ, بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.